خیانت نہ کرے، ان کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ نہ کرے، صادق نہ ہو، تو بچے باپ کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کی عزت تھی امین و صادق وجہ سے۔ اگر باپ امین و صادق نہیں رہا، اس کا وقار چلا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عند الشرع نہیں جاتا، لیکن یہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ بچے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے مقابلے پر اور باپ کے گریبان کو پکڑ لیتے ہیں، عزت آنکھوں سے چلی جاتی ہے، دل سے وقار چلا جاتا ہے۔ اور جو ماں باپ اپنے بچوں کی عزت و ناموس، ان کی جان اور دولت اور ان کے حقوق اور ان کی عزت کے محافظ رہتے ہیں، وہ قبر میں بھی چلے جائیں تو بچہ بوڑھا بھی ہو جائے تو جمعے میں ان کی قبروں پر حاضری دے کر سلام کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسا مذاق ہے، اللہ اکبر، کہ امین و صادق ملتے نہیں ہیں، تو پھر آپ الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟ آپ الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟ امین و صادق، یہ شک کے پیچھے آواز اٹھانی چاہیے۔ اور میں اس لیے پوری دنیا کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ امین و صادق، ایک امام کو امین و صادق ہونا ضروری ہے، ایک مرشد کو امام امین و صادق ہونا ضروری ہے۔ مرشد اگر امین و صادق نہ ہو وہ شیطان ہے، امام اگر امین و صادق نہ ہو وہ شیطان ہے، باپ اور امین و صادق نہ ہو وہ شیطان ہے، مربی امین و صادق نہ ہو شیطان ہے۔ تو اگر وزیر اعظم امین و صادق نہ ہو تو اس کو شیطان کہنے میں کیا عرض ہے؟ کیونکہ ساری عزت کا دار و مدار تو امانت ہے نا۔ بیٹی رات کو کیوں سوتی ہے سکون سے کہ میرا باپ امین ہے؟ آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کا بچہ جو آپ کہتے ہیں آپ وہ مان لیتی ہیں، کیوں؟ اس کو پتا ہے میرا باپ صادق ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ختم ہو گئیں تو باپ کیا رہے گا؟ تو یہ پوری رعایا ایک فیملی کی طرح ہی تو ہے نا، یہ پوری ریاست ایک گھر کی طرح ہی تو ہے نا۔ کتنا بڑا مذاق ہے، کہتے جی اکثر اور باسط سے ہم امین و صادق کی شک نکالیں گے، اور اس کے تحت انہوں نے پھر ختم نبوت کے مسئلے پر علیاذ باللہ حملہ کیا، اور اس کو یہ ہوا سب کچھ، اور جس کی پوری بات چلی، اور کہنے والوں نے ہمارے وزیر داخلہ کا یہ کہنا کہ اتنا شور نہ مچائیں، کچھ بھی نہیں ہوا، تو کچھ بھی نہیں ہوا تو شک واپس کیسے ہو گئی؟ اسمبلی میں تبصرے کیسے ہو گئے؟ خود بخود کوئی ایسا انقلاب آیا، صفحے سے، کتابوں سے اور آئین سے جو عبارت تھی وہ اڑ گئی خود بخود، اور اس کی سیاہی ختم ہو گئی اور کاغذ بالکل کورے ہو گئے۔ اوہ دیکھا تو یہ تو کاغذ سے تو کورے ہو گئے، خود ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ خود بخود صاف باقی رہا۔ جھوٹ بولتے ہو، جب کیا ہے تو قیامت تک سنو گے اس کو۔ توبہ تو کر لی ہے لیکن اس کو سنو بھی، تاکہ گناہوں کا کفارہ بنے۔ اور ہر مسلمان جب دل جلے گا تو وہ تاریخ کے پہلو کو دہشت گردی کے لیے نہیں، اپنے آپ کو پھر پریپر کرنے کے لیے اس تاریخ کو یاد کرے گا، اور اسی جذبے سے ہم یاد کر رہے ہیں۔ ہماری نہ کوئی ٹیم ہے، نہ کوئی جھتا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسے لوگ ہیں جو کسی جگہ پر حملہ کرے، اور کوئی حملہ بھی کرے تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس کو حرام جانتے ہیں، اس ریاست کے اندر ناجائز جانتے ہیں، لیکن اس تاریخ کو ہم بیان کریں گے کہ جاگتے رہنا مسلمانوں۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اس وقت یہ شک کا واپس ہونا قیامت تک کے مرزائیوں کو قبر میں لٹا دیا ہے کہ اب انشاءاللہ پاکستان جب تک رہے گا یہ قوم ختم نبوت کے لیے جاگتی رہے گی۔ اس پر میں کوئی سکورنگ نہیں کر رہا، میں بدر پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ بدر کی گفتگو اگر یہاں سے نہ شروع کروں تو بدر ہوئی کیوں ہے؟ تو دو چیزیں ہیں مسلمانوں کی بقا کی، قرآن اور نبی کریم کی ذات ختم نبوت۔ اس وجہ سے اس مسجدوں کے صفوں میں اکثریت آپ کو نظر آتی ہے۔ اب آگے چلیے میرے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد مشرکین مکہ کو ہے کہ وہ اپنے قریبی شخص کو بھی امانت نہیں دیتے۔ اب میری اس تقریر کو پتہ ہے کیا کریں گے مرزائی؟ اس کو بھی کاٹیں گے، یہاں سے بھی سن رہا ہوگا کوئی جرمنی میں بیٹھ کر، کوئی ڈنمارک میں بیٹھ کر باقاعدہ، ابھی ربوہ پر ہماری یہ تقریر کل لگ جائے گی، اور اس کو کاٹیں گے ابھی، یہ پھر برٹش ایمبیسی کے اندر یہ میرے نام سے دیں گے کہ ان کا ویزا آپ روکیں۔ گلاسگو کے قائدیانی، دیکھو میں ان کو بالکل مخاطب کر رہا ہوں، اور پھر وہ کہیں گے کہ جناب جو ہے کہ یہ پیپر آپ جو ہے وہ برٹش ایمبیسی میں دیں گے، اگر یہ اپلائی کریں تو ان کا ویزا جو ہے ریووک کریں، آپ ریووک کریں، ان کی ویزے ختم کریں، یہ کریں۔ یہ انہوں نے بڑی غلط بات کر دی۔ میں نے کہا بیٹا کچھ بھی کرو، ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، اور یہ باتیں قانون کے دائرے میں آتی ہے، ایک تاریخی پہلو کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ کسی ملک کو ختم کر دینا، کسی پر چڑھائی کر دینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو مار ڈالنا، یہ ہماری گفتگو کا مطلب نہیں، یہ تمہارے ذہن کی خرافات ہیں۔ تمہارا کام پورا اتر رہا ہے اور تم جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتے۔ ختم نبوت پر تو ہم بات کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ویزا جو ہے وہ شفاعت مصطفیٰ کی مہر ہے۔ اور سن لو اس بات کو، ہم جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں پر یہ بات ضرور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ سوسائٹی کا ادب کریں، یہاں کے قانون کا ادب کریں۔
اور اجتماعیت کے ساتھ آپ رہیں اور اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو متاثر کریں. لیکن مرزائیوں، یہ بات کرنے کے باوجود ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ مرزائی مسلمان نہیں ہے. یہ بھی سن لو آپ، قادیانی مسلمان نہیں ہے. پوری دنیا میں جتنا پروپیگنڈا ہمارے خلاف کر سکتے ہو کر لو، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے اور ہم یہ کہیں گے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے. قادیانی مسلمان نہیں ہے، مرزائی مسلمان نہیں ہے. ہماری اس گفتگو کا کیا یہ ترجمہ نکالا جائے گا ابھی کہ ہم کسی کو قتل کی بات کر رہے ہیں؟ ہماری گفتگو کا یہ نتیجہ نکالا جائے گا کہ ہم کہہ رہے ہیں جائیں برطانیہ میں دھماکہ کریں؟ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہم تو ایک تاریخی پہلو کو بیان کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ایجنسیاں ہیں ان کو بھی تو دماغ ہے نا، تو وہ بھی سوچے نا کہ اگلا بات کیا کر رہا ہے. سیاق و سباق سے کلپ ہٹا کر دینا اور اس کو ایک گویا کہ ڈرامہ بنا دینا. قادیانیوں نے گلاسگو کے اندر میرا اتنا بڑا فوٹو چھاپا، گلاسگو اخبار کے اندر. میں نے کہا اتنی پریشانی کیوں؟ مجھے تو اتنا نہیں پتا تھا کہ میں اتنا قدر والا ہو گیا ہوں. اس دن تک تو ہم نے اس بات کو دل میں گانٹ لگا دی ہے کہ اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد تھا. اب تو قبر کے قدمے پر بھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ تو جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں، قانون کو پامال کرنے کی مذمت کرتے ہیں، بے قصور کو مارنے کی مذمت کرتے ہیں، کسی پر اسلحہ اٹھانے کی ہم مذمت کرتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی قادیانی کو مسلمان کہنے کی بھی مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. تو یہ دو بنیادی عقیدے ہیں ختم نبوت کے. اور یعنی یہ باتیں میں تحدیث نعمت کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں کوئی سکورنگ کے لیے نہیں. ہم تو گزر رہے ہیں اس سے، ہم تو گزر رہے ہیں. 2 سال سے قادیانیوں نے جس طرح کے برطانیہ میں ہمارے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا کیا. ابھی میں گیا گولڈا شریف، پیر نظام الدین صاحب نے ختم نبوت کانفرنس رکھی تھی، تو وہاں پر 25 علماء نے تقریر کی، لیکن ربوہ والوں کو میرے سے بڑی تکلیف ہوئی. ربوہ کے پیج نے میرا فوٹو لگایا اور عمران خان کے بارے میں، کیونکہ عمران خان نے میرے بعد تقریر کی تھی. اب مجھے کیا سروکار کہ عمران خان، میں تو ان کی پارٹی کا تو ہوں نہیں، نہ میں کسی سیاسی پارٹی کا ہوں. ہم نے وہ موقف بیان کیا کہ جب ہمارا آئین اس بات کو ڈکلیئر کر دیتا ہے، شرعی دلائل تو ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، تو پھر ان کی عبادت خانوں کو مسلمانوں کا شعار کہنا بھی یہ درست نہیں ہے. تو اس پر وہ چیخیں. میں نے کہا میرے پہ کیا چیخ رہے ہو؟ اور اگر مجھے آپ گالی دے رہے ہو، کہہ رہے ہو، تو الحمدللہ یہ میرے نعمت ہے کہ میں 2 نمبر نہیں ہوں، بہت چھوٹا سا گندا سا گرا ہوا آدمی ہوں، لیکن مصطفی ہوں. مصطفی ہوں. 25 علماء نے تقریر کی ربوہ کے پیج پر. جرمنی میں بڑا شور انہوں نے مچایا. میں نے کہا بیٹا یہ شور اسی طرح تم قیامت میں بھی مچانا کہ تمہاری شور کی وجہ سے اللہ کی رحمت مجھے دیکھے اور میرے گناہوں پر توجہ نہ کرے. تمہارے شور کی وجہ سے خدا مجھے بخش دے. کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. میں اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ ختم نبوت پر اجتماعیت کا کام کرو. ابا نہ کھیلو کہ اپنی تنظیم میں آ جائے تو ختم نبوت، دوسرے میں جائے تو ختم نبوت نہیں. بچوں تم کراچی میں گھوم رہے ہو، پورے دنیا میں اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، تو اس پہ بھی ذرا ان دوستوں سے بھی میں کہوں گا جو ختم نبوت کی بات پر ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے تائید کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن علاقوں میں دراڑیں نہ ڈالو. ختم نبوت کا ایشو بانٹنے کا نہیں، یہ پوری امت کا ایشو ہے. ضروری نہیں کہ آپ کے مولوی صاحب کے ساتھ چلیں تو ختم نبوت کے ماننے والے ہیں. ہر مسلمان ختم نبوت کا ماننے والا ہے. ہم سے پوچھو تو صحیح ہم آپ کے ساتھ چلتے کیوں نہیں ہیں. ہاں یہ تو آپ پوچھتے نہیں ہیں اور پیچھے جا کر لوگوں کے کان بھرتے ہو کہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ نہیں. میں نے کہا شاہ صاحب تمہارے ساتھ نہیں تو یہ سارے قادیانی ہمارے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تو ذرا سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کل کے بچے یہاں پر ہمارے پاس پڑھ کر آج مولوی بن گئے اور اللہ نے فضل فرمایا کہ وہ بول رہے ہیں، تو وہ باہر جا کر یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں چلتے. تو میں نے کہا اس کی وجہ پوچھو نا کہ کیوں نہیں چلتے. تمہارے ساتھ نہ چلنا اس بات کا مطلب ہے کہ جناب کوئی ہم ختم نبوت کے منکر ہو گئے معاذ اللہ. یہ تو بس ٹھیک ہے، ہر بندے نے لوگوں کے لیے ایک کیمپ لگایا ہے کہ آپ میرے کیمپ میں آ کر یہ خدمت کر رہے ہیں، آپ میرے کیمپ میں آ کر. اگر میں آپ کے کیمپ میں نہیں، آپ میرے کیمپ میں نہیں آ سکے لیکن اسی نام کے اور کیمپ لگے ہوئے ہیں تو آپ کسی پر چلے گئے تو میں یہ کہہ دوں کہ آپ نظریے کے باغی ہیں. میں نظریے کا باغی نہیں، تم متعصب اور تنگ نظر ہو.
اور اس کا جواب تمہیں خدا کو دینا پڑے گا. کوئی مسلمان ختم نبوت کا منکر نہیں ہوتا، چہ جائے کہ پوری زندگی اس خدمت کے اندر اللہ جس سے لے لے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخری سانس تک کبر، ریاکاری اور تکبر سے بچاتے ہوئے نظریہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کرے. لیکن اس کے باوجود قوم کو چاہیے کہ اس نظریے پر جو بھی آواز دے، اس بات کو کرنا میں اپنے خوش بختی سمجھتا ہوں، جو بھی آواز دے عقیدہ ختم نبوت کے لیے، جو واقعتاً امین و صادق نیک لوگ ہوں ان کے ساتھ آپ چلیں اور اس میں اپنے جد و جہد کریں. یہ نہ دیکھیں یہ کون ہے، جو بھی بلائے آپ جائیں، اور جو جس کے پاس بھی گیا دوسرا اس سے خوش ہو، کیونکہ یہ بانٹنے کا موضوع نہیں ہے، یہ امت کو بچانے کا موضوع ہے. اس بات کو میں کلیئر کرنا چاہتا تھا. اب آئیے آگے جلدی سے اس بات کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں، کیونکہ بدر ہے. اس دن دل کے بات نہ کی جائے، اتنا بڑا مارکا ہے. کبھی رات کی تنہائی میں آپ پڑھیں تو آپ کی چادر بھیگ جائے گی آنسو پہنچ پہنچ کے. بدر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف، مشقت، اس وقت کے صحابہ کی پریشانیاں، حالات، صورتحال، بس تھوڑا سے کہ آپ کو رہیں اپنے بیڈ پر، لیکن فکر کو ذرا بیڈ سے اٹھا کے بدر کے میدان میں لے جائیں اور اپنے آپ کو وہاں پا کر اس حالات کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں آپ، تو یہ رونا ہوگا. لیکن اس کے بعد آپ اتنے پرسکون ہو جائیں گے کہ آپ کی آنکھیں پھر منفی نہیں، سب مثبت دیکھیں. تو دل سے اگر حسد اور بغض کو نکالنا ہے تو پھر ان موضوعات کو بڑے تسلی سے پڑھنا پڑے گا، تاکہ نفس نے جو ہمارے سینے کے اوپر جو حسد اور انانیت اور خود غرضی کا کہ ہیں ہم پدے جیسے نہیں، خود کو پہاڑ سمجھ رہے ہیں، تو یہ ساری گندگیاں خود نمائی مٹ جاتی ہے اس وقت جب ہم سرکار کے صحابہ کی قربانیاں دیکھتے ہیں. کہ انہوں نے قربانیاں اس لیے تو نہیں دی تھی کہ میں اور آپ اپنا گریبان پکڑیں. تو لہٰذا اس عقیدے کے لیے جو بھی بلائے میرے دوستو، اس میں پس و پیش نہیں کرنا، اور خدا را کسی پر نظریں چڑھا کر نہیں دیکھنا. ہاں وہ ادھر گیا اسی کام کے لیے گیا، آپ ادھر گئے اسی کام کے لیے گئے. پیشانی نہیں چڑھانا. اگر تم نے پیشانی چڑھا کر اس کو دیکھ لیا تو پھر اس کا مطلب شیطان تم پر کنٹرول کر چکا ہے. تمہارا بدن تو جا رہا ہے ختم نبوت کی راہ میں، لیکن تمہاری نیت تمہاری انا کے لیے ہے، اور یہ نیتیں اگر خراب ہو جائے تو انما الاعمال بالنیات. تو سرکار دو عالم اس قدر معتمد ہیں کفار کے علاقے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے اگر کوئی لشکر آ بھی جائے تو ہم اس لیے مان لیں گے کہ آپ کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں، پھر کیسے مان لیتے ہو کہ آپ؟ تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم نے تو لشکر نہیں دیکھا، پھر کس طرح تم مان رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اگر ہم دیکھ بھی لیتے تو ہمیں کسی بات پر یقین نہیں آتا، ہمیں تو یقین اس بات پر آتا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں. میں اس تسلسل کو جوڑ رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں ان ظالم متعصب اینک لگائے ہوئے اور حق کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ کر رسول اللہ کو دیکھنے والے ان مستشرقین سے جو یورپ میں بیٹھے ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں تم نے انصاف کا دامن چھوڑ دیا. تم کہتے ہو رسول اللہ نے چند لوگوں کو لے کر کوئی اغوائے برائے تاوان والا کام کیا. وہ جہاد کو کہتے ہیں اغوائے برائے تاوان تھا، چند لوگوں کو جمع کیا. میں نے کہا سن لو مستشرقینوں، تمہاری تو گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہاری بیوی بھی تمہاری عزت نہیں کرتی ہوگی. میرے آقا اس معاشرے میں رہے جہاں کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا تھا، لیکن وہ معاشرہ ایسا تھا کہ ان کی نظر میں اگر امین و صادق کوئی تھا تو میرا نبی تھا. یہ سرکار کا کردار ہے، یہ سرکار کا کردار ہے، یہ تاریخی حقائق ہیں. قرآن کو اگر نہیں مانتے تو اس تاریخ کو دیکھو. سرکار کی ذات پر حملہ، کیونکہ وہ سرکار کی ذات پر حملہ کر کے جہاد کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور جو نوجوان ذہن ہیں ان کو مشوش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تو ایک صحرائی ڈاکو ٹولہ تھا معاذ اللہ، جو اپنے گزارے کے لیے چند لوگوں کو جمع کر کے اس کے قافلے کو لوٹ لیتا تھا، اس کے قافلے کو لوٹ لیتا تھا، اس کے قافلے کو. تو یہ صحرائی ڈاکو اور یہ رہزن قسم کے لوگ تھے، یہ بازیگر قسم کے لوگ تھے معاذ اللہ. میں نے کہا رہزن، ڈاکو، بازیگر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی عزت اور وقار نہیں ہوتی. محمد رسول اللہ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ کہوں اے عرب کے بڑے بڑے رؤساء، امراء، سرخیل، میں تنہا تم، جس کے سامنے ابو لہب کھڑا ہوا ہے، ابو جہل کھڑا ہے، شیبہ کھڑا ہے، ولید بن مغیرہ کھڑا ہے، امیہ بن خلف کھڑا ہے. یہ اپنے وقت کے سرما اور اس وقت کی سب سے بڑی تہذیب مکہ ہے، جن کی ماہانہ، یہ خود مستشرقین نے لکھا، ماہانہ لاکھوں پاؤنڈ کی ان کی آمدنی ہوا کرتی تھی. یہ آج کل کے مستشرقین یورپ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں مکہ کا جب گورا مکہ کے بارے میں تاریخی پورا نقشہ کھینچتا ہے
تو اس میں باقاعدہ ان کے ماہرین یہ لکھتے ہیں کہ مکہ کوئی کنگلے لوگوں کا علاقہ نہیں تھا، ان کی تجارت لاکھوں پاؤنڈ کی ہوتی تھی، لاکھوں پاؤنڈ کی ان کی تجارت تھی۔ ایسے لوگ حضور کے سامنے کھڑے ہیں اور سرکار نے فرمایا کہ تم کیسے مانو گے اس بات کو؟ انہوں نے کہا جی آپ کے کہنے پر مانیں گے، یہ عزت ہے۔ میں نے کہا میرے آقا کی شان مبارک، کیونکہ حضور کی ذات پر اعتراض کر کے پھر آگے سارے معاملات کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اگر خدا کو بھی مان رہے ہیں تو حضور کی وجہ سے، اب اور کیا رہ جاتا ہے؟ ہم قرآن کو بھی مان رہے ہیں تو حضور کے کہنے سے۔ حضرت مجدد پاک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میں رب کو اور اللہ کو اللہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے، یعنی رب کی وحدانیت کو ماننے کے لیے اس امین و صادق کا واسطہ درمیان کے اندر ہے۔ ہم نے اگر رب کو دیکھا نہیں مانا تو حضور کے کہنے پر مانا، ہم نے قرآن کو دیکھا نہیں مانا تو حضور کے کہنے پر مانا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا مانا تو حضور کے کہنے پر مانا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا مانا تو حضور کے کہنے پر مانا۔ تو آگے کی ساری چیزیں شخصیت مصطفیٰ پر ہے۔ تو دشمن نے دیکھا کہ جناب یہ بن دیکھی چیزوں کو مان لیتا ہے ان کے کہنے پر، تو ان کے کردار پر حملہ کرو۔ میں نے کہا میرا مصطفیٰ ایسا ہے نہیں کہ جس کے کردار پر حملہ ہو۔ چاند اتنا اونچا ہے، جو تھوکے گا اس کے منہ پر گرے گا، چاند تک تھوک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جس نے بھی میرے آقا کی ذات کی طرف حملہ کیا وہ تھوک اس کے منہ پر آیا۔ یہ کہنا کہ مکہ کے معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت نہیں تھی، میں نے کہا یہ واقعہ تمہارے منہ پر تھوک رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کا نہیں کافروں کا بھی لکھا وہ واقعہ ہے۔ کیسا ہوا؟ مسلمان محققین نے بھی لکھا، مستشرقین نے بھی لکھا۔ اللہ اکبر۔ آگے کی بات دیکھیے، سرکار دو عالم جب آئے ہیں پہلی وحی کو لے کر، بعض متعصب اور بے ادب لوگوں نے کہا یہ وحی تھوڑی تھی، حضور کو مرگی ہو گیا تھا۔ معذرت، یہ غیر مسلم جو ہے، جو اسلام کے دشمن ہیں مستشرقین، وہ بچوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے گورا کہتا ہے نہیں ان کو مرگی کی بیماری تھی، یہ چیز ان کے اوپر آ گئی۔ میں نے کہا میری بات ذرا طریقے سے سنو، الزام تم نے لگایا، لیکن تم نے الزام لگا کر ہمارے دل کو چھنی نہیں کیا، عشق کی اور راہیں نکال دی ہمارے لیے۔ تم نے یہ الزام کیا تو ہم نے اور ڈیپ میں جا کر دیکھا، اور جب ڈیپ میں جا کر دیکھا تو ہم نے کہا کہ جیسے میرے آقا ایسا نہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تم نے الزام لگا کر ہمارے لیے عشق کی راہیں کھولی۔ جب مستشرقین نے غلط الزامات ذات مصطفیٰ پر لگائے تو پھر تحقیق کے دریچے کھلے۔ مسلمان کا بچہ بچہ، جوان جوان، بوڑھا بوڑھا، اگر وہ کالج پڑھ رہا تھا، اسکول پڑھ رہا تھا، یہ علم سے فارغ ہو گیا تھا، اس نے اپنے علم، اپنی شہرت، سب توانائی حضور کے کردار کو پڑھنے میں لگا دی، اور پھر دریچے کھلتے چلے گئے۔ پھر اس مدرسہ کیا، پھر کالجوں میں بھی نعتیں ہونے لگی، اسکولوں میں بھی نعتیں ہونے لگی، ایوانوں میں بھی نعتیں ہونے لگی کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ تم نے الزام لگایا اور اس الزام نے ثابت کر دیا کہ جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی۔ یعنی یہ الزام کیا ثابت کر گیا؟ ثابت یہ کر گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اصل میں مصطفیٰ وہ ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں۔ اور واقعی میں غزوات پر آج تک پروپیگنڈا یورپ میں چل رہا ہے، جہاد کے خلاف سازش، کبھی طالبان کو آگے لے آئیں گے، کبھی داعش کو۔ میں نے کہا تم نے بنائے ہیں، اس کا بدر سے کیا تعلق ہے؟ اس کا غزوات رسول سے کیا تعلق ہے؟ ایک چائنا کا ماڈل لا کر تم 2 نمبر چیز لا کر اگر تم ڈپلیکیٹ لا کر بنا لو تو اصل ہوتی ہے۔ یہ تم نے جبہ قبہ اور داڑھی لگوا کر لوگوں کو آگے لے آیا، پاکستانی فوج نے ایڑی رکھ کر سب کھول دیا کہ ان کے پیچھے کون تھا۔ اس کا شرعی جہاد سے کیا تعلق؟ یعنی جہاد کو بدنام کرنے کے لیے، جو عبادت ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کے اصل رخ کو بگاڑنے کے لیے، اور ان بچوں کے برین واش کرنے کے لیے، تاکہ یہ اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور بات کریں، علماء سے قرآن کے خلاف بات کریں۔ لیکن میں کہتا ہوں نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ بچے امین اور صادقوں کی اولاد ہیں، یہ پروپیگنڈا کے سنتے ہیں، لیکن یہ سب کی سن کر کہتے ہیں ذرا میں بھی تو دیکھوں میرے آقا کیسے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرماتا ہے، اور کالی بدلیوں کے اندر ہی 14ویں کا چاند نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو غور کیجیے، آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک تو غزوات کے حوالے سے ایک بات یہ کہ جناب جو ہے وہ معاذ اللہ حضور پر غنودگی آ جاتی تھی اور سرکار پر مرگی آ جاتی تھی، یہ وحی کا سلسلہ تھا۔ میں نے کہا سنو، ایک روایت تم ایسی نہیں لا سکتے مسلمانوں کے ذخیرے سے، تم کو لاؤ گے تو یہیں سے لاؤ گے نا۔ میں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو میری ماں کا پہلا خطبہ ہے، سیدہ خدیجہ کا
کیونکہ بیوی تم کیا بتاؤ گے کیا ہے؟ بیوی سب سے زیادہ جانتی ہے کہ شوہر کیسا ہے، جس کے ساتھ اس کی رات گزری ہے، دن گزرا ہے، تنہائی گزری ہے، بیوی جانتی ہے کہ کتنی بوتل میں اور کتنے پانی میں ہے۔ ایک شوہر کو بیوی جانتی ہے۔ جب سرکار دو عالم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ اب مجھے چیزیں اچھی نہیں لگتی خدیجہ، اللہ اکبر، وہی آنے سے 6 مہینہ پہلے سرکار کو خلوت اچھی لگنے لگی، تنہائی۔ اب سرکار نے بازار چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، تھوڑا سا ستو اور پانی لے کر غار ہرا میں جا کر بیٹھے ہیں۔ بہت ٹائم گزر جاتا ہے، میری ماں گھر میں اندازہ لگاتی ہے، یہ نہیں کہتی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا عمل ہے، یہ کیا تم نے طریقہ شروع کر دیا، گھر نہیں آنا ہے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ وہ خود پیچھے جاتی ہیں کہ پانی کہیں ختم تو نہیں ہو گیا۔ سرکار خود فرماتے ہیں کہ خدیجہ میں رات کو کچھ چیزیں دیکھتا ہوں خواب میں، صبح میں ویسے ہی ہو جاتی ہیں۔ یہ وحی کا سلسلہ خواب سے شروع ہوا، بخاری شریف میں ہے نا، کہ سرکار کو رات کو میں جو چیز دکھائی جاتی وہی چیز صبح میں اسی طرح سامنے ہوتی تھی، بالکل تعبیر نہیں حقیقت۔ اگر ایک بندہ دکھایا گیا کہ اس نے یہ کپڑا پہنا تو اسی کپڑے کے ساتھ وہ سامنے ہوتا تھا، تعبیر نہیں کہ سفید کپڑے کی تعبیر ہم ایمان کریں، سفید کپڑے کی تعبیر ہم اس کی سچائی کریں، نہ اسی طرح لباس پہن کے وہی بندہ سامنے، وہی حرکت ہو رہی ہے۔ لیکن جب سرکار 6 مہینے کے بعد پہلی وحی سینے پر لے کر آ رہے ہیں، سیدہ خدیجہ اس وقت موجود نہیں تھی، جب آئے تو سرکار نے فرمایا، جسم پر وہ بظاہر کپ کپی تھی، سرکار نے فرمایا زملونی، خدیجہ مجھ پر کمبل ڈالو، آج ایک ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا۔ تو سیدہ خدیجہ نے حضور کو لٹایا اور کمبل ڈالا اور پیشانی پر جو پسینے تھے اس کو صاف کرتے ہوئے فرمایا گھبرائیں نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ وبدا، اللہ آپ کو ضائع تھوڑی کرے گا۔ یہ میری ماں کا خطبہ ہے، پہلا خطبہ، فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ سرکار کے کیونکہ وہ وحی کا روب اتنا تھا، آپ کے سر مبارک پیشانی مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحمہ، اس جاہلیت کے معاشرے میں آپ تو رشتے جوڑنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتقری الضیفہ، لوگ لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں، آپ تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی سربلندی کے لیے آپ، ایک بندہ بھی اگر حق پر ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی طاقت اور اس کی تعداد کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اس تنہا بندے کا نظریہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے آپ آرام کیجئے، بھلا ایسے بھی آدمی کو کبھی خدا ضائع کر دیتا ہے؟ سیدہ خدیجہ کے اس خطبے نے ان سارے جھوٹوں کی تردید کر دی، اور مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا ایک پیغام نبی پاک کی ذات کے حوالے سے آیا کہ سرکار کی سیرت کتنی معصوم، کتنی درست، کتنی صداقت اور کتنی یگانت اور ظاہر اور باطن میں کیسی یکتائی ہے، آپ کی زوجہ نے خطبہ پڑھ کے بتا دیا۔ آپ کے غلام جو آپ کے پیچھے چلے وہ اسی صداقت کے ساتھ رہے، گردن بدر میں ان کی کٹتی چلی گئی، اور آپ دیکھیے بدر کے میدان کے اندر آپ دیکھیے سرکار نے اس سے پہلے جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی انصاری کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے۔ انصاری کون؟ جو مدینے کے رہنے والے تھے، جن کے پاس حضور آ کر رہے تھے، ان سے حضور کا معاہدہ تھا جب کوئی مدینے میں گھس آئے گا تب تم ہمارے ساتھ چلنا، لیکن ہم اگر آگے جائیں گے تو تمہیں لے کر نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلا ہجرت کے بعد جو پہلی مڑ بھیڑ ہوئی ہے وہ سریہ حمزہ ہے۔ سب سے پہلے اسلام کی قیادت جس نے سنبھالی وہ میرے آقا کاشف القربات، فاعل الخیرات، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ ابھی میں آگے ذکر کروں گا کہ وہ کیسے ہوا تھا۔ تو اب آپ یہ ساری چیزیں غور طلب چیزیں دیکھیے۔ بدر کے اندر یہ ہوا کہ جب انصاری آ گئے تو سرکار جب بھی بات کرتے کیا کرنا چاہیے تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، حضرت علی کھڑے ہوئے، حضور آپ حکم کرے کیا کرنا چاہیے، تو سرکار اپنی بات روک دیتے۔ یعنی سرکار یہ چاہتے تھے تم سے نہیں مانگ رہا، تم تو سب کچھ قربان کر کے میرے پیچھے آ گئے ہو، جائیدادیں چھوڑ کر آ گئے ہو، میں ان سے مانگ رہا ہوں جن کا وطن سامنے، جو ابھی ابھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئے ہیں، ابھی اپنے بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، جن کے پاس ہم خود ان کے پاس مہمان ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ تو سعد بن معاذ، سبحان اللہ، کیا غیرت مند صحابہ تھے، انصاری صحابی جو مدینے کے تھے، وہ سمجھ گئے کہ حضور کیا چاہتے ہیں، آگے بڑھے، حضور آپ ہم سے کچھ چاہتے ہیں؟ سرکار فرمایا تم بیان فرماؤ کیا کرنا ہے، تم واپس جانا چاہتے ہو، رکنا چاہتے ہو؟ فرمایا حضور ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ان قوانین کو پڑھیے آپ،
کہ غزوات ایسی نہیں تھی کہ سرکار نے کسی کو بلیک میل کر کے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے کہ تم نہیں گئے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، تمہیں مار ڈالا جائے گا، تمہارے گھر کے ساتھ یہ کیا جائے گا۔ بدر کے اندر سعد بن معاذ، ایسے کئی 100 صحابہ کے اوقات موجود ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا حضور ہم بنی اسرائیل نہیں، ہم موسیٰ کی قوم نہیں علیہ السلام، کہ جنہوں نے کہا تھا موسیٰ ہم اس پہاڑ پر بیٹھے ہیں، تم جاؤ فرعون اور ان کے لشکر سے تم اور تمہارا رب لڑو، جب فارغ ہو جاؤ تو پھر تمہارے ساتھ چلیں گے۔ فرمایا ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کی زندگیوں کو ہم نے دیکھا ہے، آپ کی تلوار کو نہیں، آپ کی زندگیوں نے ہمارے باطن کو فتح کیا ہے، ہماری جانیں بھی یا رسول اللہ آپ کے لیے ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا حضور یہ سامنے بحر احمر ہے، لال سمندر موجود ہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، یہ مٹھی بھر کافر کیا ہیں، ہم گھوڑے اٹھا کر اس سمندر میں چھلانگ مارتے ہیں۔ یہ وہ جہاد کا جذبہ۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی انسان ہیں، سعد بن معاذ بھی انسان ہیں، یہ جملے سرکار کی شرافت پر دلیل ہیں، یہ جملے میرے آقا کی امانت پر دلیل ہے، یہ جملے میرے آقا کی معصومیت پر دلیل ہے، یہ جملے میرے آقا علیہ السلام کی صداقت پر اور آپ کی سچائی پر، آپ کی پارسائی پر اور آپ کی سب سے بڑے مخلص اور مشفق اور دیانتدار ہونے پر مبنی ہے۔ جو یہ لوگ گئے، اب اس کو سننے کے بعد میں نے تھوڑا سے آپ کے ذہن کو اس طرف لانے کی کوشش کی، کیونکہ جب بھی بدر آتا ہے تو یورپ اور اس طرف جو ہے پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے غزوات کے خلاف، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اب آئیے بدر پر میں آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بدر ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آپ کو، لیکن یہ پہلو ذرا بدر کا پہلے کہ سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کو سنجیدہ ہونے کے لیے۔ بدر میں بہت کچھ ہوا، اتنا ہوا جو کبھی نہیں ہوا۔ شان مصطفیٰ کھل کے ظاہر ہوئی، ایسی ہوئی جو سخت گرمی کے موسم میں جب کھل کے آسمان برستا ہے اور پھر اس کے موٹے موٹے قطرے زمین کی تہہ تک پہنچ کر بانج زمین کو بھی سبزہ والا کر دیتا ہے۔ ایسی سرکار کی کرامتی برسی ہے بدر کے اندر۔ اللہ اکبر، آپ کا فیضان ایسا برسا ہے کہ آج بھی وہ 14 کے قریب شہداء اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں وہ 14 کون ہیں؟ فرمایا وہ 14 وہ ہیں کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد تک خدا کی خدائی پر ان کا راج رہے گا۔ اگر اسرائیل ہو یا میکائیل ہو یا اسرافیل ہو علیہم السلام، جب یہ کسی قدرت کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے چلتے ہیں تو ان کے معاونین کی صف کی پہلے دستے میں بدروں کی روحیں ہوتی ہیں، اہل بدر سب سے پہلے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کو قربانی عطا، جذبہ عطا فرمایا۔ بدری جو شہید ہو گئے، جو بچ کر آ گئے، رب نے فرمایا مصطفیٰ کہہ دو ان سے کہ قد غفرت لکم، اب رب نے تمہیں بخش دیا ہے، پوری زندگی کچھ بھی کرو خدا تم سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ فرمایا تم نے صداقت کی وہ تاریخ رقم کر دی، اسلام کو جب ضرورت تھی اس وقت وفاداری تم نے رقم کر دی، اور ایسی وفاداری رقم کر دی کہ جب تک قرآن رہے گا تمہاری صداقت رہے گی۔ فرمایا رب فرماتا ہم نے تمہیں بخش دیا، ایسے انعامات عطا فرمائے جب تک جو بچ کر آ گئے۔ فرمایا کہ جو بچ کر آ گئے وہ جتنی زندگی پائیں اس زندگی میں کچھ بھی کر لیں، وہ سن لیں خدا نے انہیں بخش دیا ہے۔ اب کسی مائی کے لال میں جرت ہے حضرت ابوبکر کی طرف انگلی اٹھائے؟ ابھی کسی میں جرت ہے حضرت عمر کی طرف انگلی اٹھائے؟ کسی میں جرت ہے حضرت مولا علی کی طرف انگلی اٹھائے؟ بولیے۔ کسی میں جرت ہے حضرت زید بن حارثہ کی طرف انگلی اٹھائے؟ کسی میں جرت ہے ان صحابہ عبداللہ بن رواحہ کی طرف انگلی اٹھائے؟ وہ بدری صحابہ ہیں 313، اب وہ حق کے معیار ہو گئے۔ اگلے کو سونے کو سونار جب لیتا ہے تو کسوٹی پر گھسیٹتا ہے کہ یہ اصل ہے کہ جعلی ہے۔ اب خدا کی قدرت جو ہے لوگوں کے ایمان کو بدریوں پر رگڑ کے دیکھتی ہے کہ ان کی جھلک اس میں آتی کہ نہیں آتی۔ جس کے اندر وہ جھلک آ گئی اس کے زبان کا ایک وقت کا بھی کلمہ خدا قبول کر لیتا ہے۔ تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے ایمان کی کسوٹی اصحاب بدر بن گئے۔ یہ عام مارکہ نہیں ہے میرے دوستو، قرآن کی متواتر آیتیں، کیونکہ یوم الفرقان ہے کہ بس حضور نے یہاں تک کہہ دیا، یعنی مقام یہاں تک پہنچ گیا تھا، حالات ایسے بن گئے تھے کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ رات کے وقت سرکار بدر کے اندر اس کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اور سر مبارک کو جھکا کر رب کے حضور دعا کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے تھا اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس کیفیت کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا سرکار کے کاندھے پر جو چادر تھی، ایسی التجا، ایسی مناجات، ایسی رب کے حضور آہوزاری تھی
کہ اللہ اکبر پوری فضا اس سے متاثر تھی. کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی رقت اور رب کے حضور رونا اور یہ کہنا کہ مولا آج یہ مسلمان، یعنی حالات دیکھیں کیسے ہوں گے کہ سرکار یہ جملے تک کہہ گئے اپنے رب سے کہ مولا آج اگر تیری مدد نہیں آئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یعنی اسلام کی سب سے پہلی بیج جو ہے اور سرمایہ جو ہے وہ اہل بدر ہے. سرکار کے جملے تھے. آپ دیکھیں نا جملے کتنے بڑے ہیں. سرکار نے کسی جنگ میں یہ بات نہیں کی، بدر میں کی. فرمایا یا اللہ اگر آج یہ مار دیے گئے یہاں پر، کیونکہ لشکر 3 سے 4 گنا بڑا سامنے کھڑا ہے، 1000 سے زیادہ کے لشکر ہے، تمام اسلحوں کے ساتھ ہے. یہاں پر 313 ہیں، ہے بھی کوئی شے نہیں کیونکہ لڑنے کب آئے تھے، ہے بھی کوئی چیز نہیں. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا لیکن آئے وہ لوگ تھے جس پر خدا کو بھی ناز تھا. آئے وہ لوگ تھے کہ ساری امت انہی کا کھا رہی ہے. آئے وہ لوگ تھے جو بنیاد تھے اسلام کے. آج یہ اسلام 1500 سال تک جس بنیاد پر چڑھ رہا ہے اوپر، اور فتنوں کی ہوائیں اس کو ہلا رہی ہیں، لیکن یہ عمارت اسٹل کھڑی ہے اس لیے کہ بنیاد بدریوں کی ہے. خدا کی قسم بنیاد بدریوں کی ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا یا اللہ اگر یہ آج مار دیے گئے بدر میں تو حضور کہہ رہے ہیں، اللہ سے حضور کہہ رہے ہیں ان سے زیادہ خدا کو کون جانتا ہوگا، اور ان سے زیادہ اللہ نے علم حقانیت کا کس کو دیا ہوگا. وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ مار دیے گئے بدر کے اندر، یہ بدر میں مر گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور رب نے دعا قبول کی اور وہ چادر مبارک حضور کی گر گئی تھی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں دوڑتے ہوئے گیا اور چادر میں نے اٹھا کر حضور کے کاندھے پر رکھ کر اپنا سینہ حضور کی پشت پر لگا کر حضور کو میں نے پکڑ لیا اس طرح، اور میں نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ رب العالمین نے آپ کی صدا کو سن لیا ہے. تسلی دی، ساری رات اس کی کر کے درخت کے نیچے حضور نے گزاری. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیے اس کیفیات سے اسلام کو کوئی گورا گوری کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. اس کی بنیاد میں بدری ہے، اس کی بنیاد میں بدری ہے، اور یہ دین قیامت تک کے لیے رہنے آیا ہے. اگر اس کو ختم ہونا ہوتا تو یہ بدر و کربلا میں ختم ہو جاتا، لیکن یہ دین ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے. یہ پروپیگنڈے کے حالات چل، دین ہمیشہ رہے گا. بس یہ کوشش کرو کہ ہم مومن ہی رہیں. بس ہاں ہم مومن رہیں، دین ہمیشہ رہے گا. دین کے لیے میرے بچوں یاد رکھو اتار چڑھاؤ کبھی نہیں دیکھنا. کبھی بیڑیاں لگ گئی اس سے بھی نہیں گھبرانا، کبھی گردن کٹ گئی اس سے بھی نہیں گھبرانا، کبھی جیبوں میں لاکھوں روپے آ گئے اس سے بھی خوش نہیں ہونا. یہ اتار چڑھاؤ ہمارے لیے ہوگا. اسلام نہ ختم ہوگا نہ گرے گا، ہمیں آزمایا جا رہا ہے. ہم اہل بدر کو مڑ مڑ کر دیکھتے رہیں گے، تجدید وفا کرتے رہیں گے. میرے شیخ کا ایک جملہ تھا کہ جو مڑ کر دیکھیں تو تجدید وفا کر دیں. یہ جو جملہ آپ نے شیخ تاج الشریعہ نے ذکر کیا وہ ان چیز کی طرف ہے کہ مومن ہمیشہ ماضی کی طرف دیکھ کر اپنے بجھے ہوئے چراغ کو پھر روشن کر لیتا ہے ان کی یادوں سے. اس لیے مسلمان بدر کے بعد کو اور بدر کے پروگرام کو بڑے رقت کے ساتھ، بڑے دھوم دھام کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ سب کو گم کر کے خود کو اہل بدر کے قریب پا کر اس بات کو سنتے ہیں. یہ عام پروگرام نہیں ہوتے میرے دوستوں، یہ ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ہوتے ہیں. بس ہم نے مومن رہنا ہے اور مومن مرنا ہے. اسلام کو کچھ نہیں ہوتا. یہ اتار چڑھاؤ میرے اور آپ کے لیے، یہ اتار چڑھاؤ میرے اور آپ کے، اور یہ رب لاتا ہے. بالکل نیچے بات چلی جاتی ہے تاکہ حور جیسے لوگ ادھر آ جائیں اور عمر بن سعد جیسے منافق یہاں سے بھاگ جائیں. یہ جو شام میں ہو رہا ہے، یہ جو عراق میں ہو رہا ہے، یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اس سے عروج آئے گا. اللہ ان مسلمانوں پر کرم فرمائے. اس سے عروج آئے گا. کوئی یہ سمجھ لے کہ اس بمباری سے مسلمانوں کو ختم کر لے گا، یہ کسی پاگل کی گپ ہے، یہ کسی پاگل کی گپ ہے. کچھ دن رک جاؤ، انشاءاللہ وہ دور پھر آئے گا اور ملک شام اور یہ عرب پھر پوری دنیا کے اوپر راج کرے گا. دیکھنا اس لیے کہ یہ علاقوں کی بنیادیں بدریوں کی ہے. پھر اللہ رب العالمین خود حضور نے فرمایا مدینے کے حالات ایسے بنیں گے کہ لوگ اس سے بھاگیں گے، اور فرمایا شام میں ایسی فراوانی آئے گی کہ لوگ اپنے گاؤں علاقے چھوڑ کر ایمان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگیں گے. حضور کی حدیث ہے. آج لوگ شام سے بھاگ رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت کہ لوگ ایمان بچانے ہی شام کی طرف جائیں گے. اور صحابہ نے اسی بات کو اس وقت کے حوالے سے سمجھا، اس لیے مدینہ چھوڑ چھوڑ کے وہاں پہنچے. دیکھیں صحابہ کی سب سے زیادہ تعداد ملک شام میں، دمشق کا وہ قبرستان اگر آپ دیکھیں، اور سرکار نے متعین کیا دمشق کے اس علاقے کے اندر جو آج بھی موجود ہے،
فرمایا یہ وہ علاقہ ہے جہاں میدان محشر کی پہلی اینٹ رکھی جائے گی، یعنی وہاں سے میدان محشر کو پھیلایا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ اتارو چڑھاؤ ہمارے لیے، ہم اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا، نہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائے بات بالکل ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ٹھنڈے ہو گئے تو آپ کا گراف گر جائے گا۔ یہ بات تو جو زبان سے آپ کہنا یہ بالکل ٹھیک ہے، ملک شام دوبارہ ڈیولپ ہوگا، دوبارہ حالات بنیں گے۔ ارے عیسیٰ نے آنا ہی وہی ہے، حضرت عیسیٰ نے جس علاقے میں اترنا ہے ہاں تو اس کے لیے ماحول تیار نہیں ہوگا، ظہور امام مہدی نے جہاں سے کرنا ہے وہاں سے ماحول پیدا نہیں ہوگا۔ سرکار نے خود فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو اپنے اندر سے گندگی کو پھینکے گا، حالات ایسے بنیں گے کہ لوگ مدینے سے بھاگیں گے۔ اور فرمایا اس لیے حضور نے فرمایا کہ لیکن جو اہل حق ہوں گے وہ مدینے سے جڑ کر رہیں گے اور مدینے کی طرف آئیں گے، اس لیے کہ جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو سب سے پہلے میں جنت البقیع کی شفاعت کروں گا، اور اس کے بعد میں فرمایا جب میں قبر شریف سے اٹھوں گا اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، بقیع کے دیگر لوگوں کی شفاعت کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے نکل کر مدینے کے لوگوں کی شفاعت کروں گا، جنت المالا والوں کی شفاعت کروں گا، پھر ملک شام والوں کی شفاعت کروں گا۔ یہ سرکار نے اپنی زبان پاک سے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ حالات ہو رہے ہیں لیکن ہمیں نظر حضور کے قول پر رکھنی ہے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کیسی دیوانوں والی بات کر رہے ہیں، حضور کے قول کی طرف رکھنی ہے؟ میں نے کہا کربلا پڑھتے ہو پھر کہتے ہو، کربلا کے حالات تو اس سے زیادہ برے ہو گئے تھے، لیکن جن کی نظر حضور کے قول پر تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں وہی حضرت یزید کے لشکر سے نکل کر آ گئے، اور جس نے ظاہری چیزوں کو دیکھا ہو یہ بھی گر گیا وہ بھی گر گیا اس کو بھی مار دیا اب بچے گا کیا، وہ سیدھا ادھر کھڑا تھا، وہ جا کے یزید سے مل گیا اور بالکل 5 منٹ سے بٹن ادھر سے ادھر ہوا، حالات چینج ہو گئے۔ آپ دیکھیں حالات بالکل چینج ہو گئے، یزید کہیں نظر نہیں آتا، ہر بندہ یزیدیت پر لعنت بھیج رہا ہے، کوئی یزید کی بات کرے تو ساری قوم اس پر چڑھ دوڑتی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس وقت اگر یزید کے لیے کوئی ایک جملہ بولتا تو سارا لشکر اس پر چڑھ دوڑتا تھا۔ تو یہ حالات میرے اور آپ کے لیے ہے، جنت نانی اماں کا گھر نہیں ہے، اس کے لیے ذرا مسئلہ جاتا ہے اور اس کے لیے ذرا پھینٹیاں لگائی جاتی ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس کا نام رجسٹر میں لکھنا ہے، رجسٹر میں اسی کا نام لیں گے جو آیا ہمارے لیے تھا۔ مکتبہ عشق کا نرالا دستور دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد تھا۔ یہ مکتبہ عشق ہے، یہاں اس کو چھٹی نہیں ملتی، اور اللہ ہمیں چھٹی نہ دے، اللہ ہمیں چھٹی نہ دے۔ اسی یاد کے ساتھ میرے دوستو وابستہ رکھے۔ اب آئیے بدر کی طرف چلتے ہیں کہ بدر کیوں واقع ہوا، اس میں ایک بنیادی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے، میں جلدی اس کو کنٹینیو کر دیتا ہوں۔ 13 سال گزارے، کافروں نے حضور علیہ السلام کے کلمہ حق کے مقابلے میں پورا زور لگایا، مزاحمت کی۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضور سے کہا حضور مجھے اجازت دو کہ میں گھس کر اس ابو جہل کو اور اس کے لوگوں کو، کہا حضور لشکر کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا غلام ہوں، تنہا میں ان کو یہاں پر حرم کے سامنے کاٹ کے رکھ دوں۔ یعنی یہ حالات ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام مبارک جو تھا وہ کسی کو مارنا اور قتل کرنا نہیں تھا، اس حقیقت کو سامنے رکھ کر ظالموں فیصلہ کرو۔ فرسٹ ورلڈ وار میں تم نے کیا کیا دنیا کو پتہ نہیں ہے، عراق میں کیا کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، شام میں کیا، تم جیسے منحوس اور پلیت لوگ تم بدر پہ تبصرہ کرو گے؟ پوری دنیا کو تم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے اور بعد میں آ کر کہتے ہیں سوری غلطی ہو گئی تھی، عراق میں زہریلے جو ہے کہ وہ مواد نہیں تھا اور دنیا بھی ان کا کھاتی ہے، تو جو کہ کہنے لگی جی ٹھیک ہے ہم نے آپ کی ایکسکیوز قبول کی۔ تو میں نے کہا ایسے لوگ، اتنے گندے اتنے ناپاک لوگ حضور کے غزوات پر تبصرہ کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ میرے بچوں کس کی کتابیں پڑھتے ہو، کس کی بک بک سنتے ہو؟ کسی معاملے کو پرکھنے کے لیے بندے کا اپنا کردار ہونا چاہیے۔ ایک عزت دار شخص کسی عزت دار کی بات سمجھ سکتا ہے، ایک بے عزت شخص کیا جانے کہ ماں کے دوپٹے کی قدر کیا ہوتی ہے، بیٹی کی عصمت اور آبرو کیا ہوتی ہے، ایک بے حیا شخص کو اس بارے میں کیا پتا۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے تلوے تلے روندنا اور اپنے غلبے کو بڑا سمجھا ہے، وہ رسول اللہ کے غزوات کو سمجھیں گے؟ رسول اللہ کے غزوات کو سمجھنا ان کا کام ہی نہیں ہے، وہ اتنی شرافت کی بات ہے کہ ان جیسے بونوں کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی، ان جیسے بونوں کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی۔ جس طرح کے 2 نمبر آدمی کے ذہن میں نصیحت نہیں آ سکتی، جس کی فطرت بگڑ جائے ان کی بولی نہیں سمجھ میں آ سکتی، نصیحت ہی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوات جو ہے وہ امن کے سب سے بڑے دائی ہیں،
اور قیامت تک جہاد باقی ہے، جہاد منسوخ نہیں ہوا۔ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، یعنی اسٹل وہ موجود اپنے شرائط کے ساتھ۔ جیسے فجر کی نماز ہم ابھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی۔ تو فجر کی نماز فرض ہے ہم پر، لیکن وقت نہیں آیا جناب۔ تو جہاد فرض ہے، وقت نہیں آیا، وقت آئے گا تو وہ چیزیں ساری متحقق ہو جائیں گی، لیکن اس کو منسوخ نہیں کہا جا سکتا۔ اب آئیے، یعنی یہ حالات بن گئے تھے۔ سرکار نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف سے، فرمایا نہیں تلوار نہیں اٹھانا، صبر کرو صبر کرو، خاموش رہو۔ تو یہ حالات 3 سال سرکار کا بائیکاٹ کیا گیا، شعب ابی طالب کے اندر حضور کو معصور کیا گیا۔ مکہ کے بعد صفا مروہ سے آگے نکل کر ایک گھاٹی تھی، ایک یارڈ، کھلا میدان، کچھ بھی نہیں ادھر، اور وہ زمین کا ایک پلاٹ تھا جو سرکار کے چچا ابو طالب کی ملکیت تھا۔ قریشیوں نے کہا کہ ہم ان کو گلیوں میں رہنے نہیں دیں گے۔ ابو طالب نے کہا بکواس نہیں کرو، میں اپنے بھتیجے کو لے کر ہٹ رہا ہوں۔ سید الشہداء اسی سال اسلام لے کر آئے، حضرت عمر اسلام لے کر آئے۔ اب ان کو لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس گھاٹی میں گئے۔ ایک میدان، ایک پلاٹ سا تھا، اور کیا تھا وہاں پر؟ کوئی کوٹھی بنی ہوئی تھی۔ 3 سال رہے، ظلم کی انتہا دیکھیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اسی وقت چڑھائی کر کے ان کو گھروں میں ختم کر دیتے، لیکن حضور کا یہ اقدام تھا ہی نہیں۔ سرکار اس سطح پر نہیں آ رہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گھروں میں نہیں رہنے دیں گے، گلیوں میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے مشن کے خلاف۔ ابے آزادی رائے ہے تمہارے سے، دلیل سے بات کر رہے ہیں، وہ دلیل سے جواب دو۔ ان کا جواب صحیح نہیں دے سکتے تو آگے یہ اقدام تم کیوں کر رہے ہو؟ اقدام یہاں تک انہوں نے کہا ہماری منڈیوں میں تمہاری دکانیں نہیں ہوں گی، ہمارے علاقے میں تم خرید فروخت نہیں کر سکتے، ہمارے محلے میں نکلو یہاں سے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، نکل جاتے۔ صحابہ نے اپنی دکانیں بند کی، کافروں نے قبضہ کر لی۔ گودام چھوڑے، کافروں نے قبضہ کر لیا۔ حضرت عثمان بھی تو اس کے اندر تھے نا۔ حضرت عبد الرحمن جیسا ایک مالدار شخص تھا جس کی تجارت کے ڈنک عثمان غنی کی طرح بچتے ہیں۔ اتنے بڑے بیپاری ہیں وہ کہ جب ہجرت کر کے آئے تو جس کے بھائی بنائے گئے تھے نا، انہوں نے پیسہ دیا۔ انہوں نے کہا پیسہ نہیں دو، بس مارکیٹ میں میری ضمانت لے لو، بس پیسہ نہیں چاہیے آپ کو، بہت شکریہ، یہ کوئی کم مہربانی اپنے گھر میں رکھا۔ صبح گئے مارکیٹ میں، حضرت جو ان کے ساتھ ان کے مواخات میں بھائی بنے تھے، انہوں نے گارنٹی دی کہ بھائی یہ جو بھی سودا لے گا بیچے گا اس کے ذمہ دار میں۔ شام کو آئے تو جیب بھرے ہوئے تھے۔ تو وہ اتنے بڑے بیپاری تھے، تو مکہ تو ان کا علاقہ تھا، تو ان کے پاس مال کتنا ہوگا، اللہ اکبر۔ لیکن میں بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، غور کرو، میں بالکل بیلنس آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ سرکار پر گفتگو کرنی ہے تو ان واقعات جو کافروں کے اس کو سامنے رکھنے پڑیں گے۔ سرکار کو محلے سے نکالا، سرکار کے صحابہ کو گلیوں سے نکالا، ان کی دکانوں پر قبضہ کیا، ان کے گوداموں پر قبضہ کیا۔ شعب ابی طالب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام معصور ہو گئے۔ ایک معاہدہ بنا کر، جناب میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس کو خانہ کعبہ کے اندر ایک پوٹلی کے اندر بند کر کے صندوق میں رکھ دیا گیا کہ اب ان کا بائیکاٹ ہوگا۔ 3 سال حضور اس میں رہے، اور حال یہ، اللہ اکبر، ظلم بالا ہے، ظلم دیکھیں۔ 3 سال آپ کہیں گے شاہ صاحب اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں تھا، یہ بھی تھا، یہاں بھی رہ لیتے۔ میں نے کہا بیٹا رہنے کی بات نہیں، گھروں سے نہیں نکالا، بازاروں سے نہیں نکالا، بلکہ یہ پابندی لگائی کہ اگر ان کا کوئی بندہ مارکیٹ میں پانی بھی خریدنے آئے گا اس کو بیچو گے نہیں۔ یہاں سے جو باہر سے تجارت کے قافلے آتے ہیں منڈی میں، تو یہاں سے مسلمان اگر جا کر پیسہ دے اور مارکیٹ کا ریٹ دے اور کہے کہ بھائی ہمیں یہ روٹی دے دو یار، کھجور دے دو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار۔ کربلا کو آپ نے دیکھا، یہ معاملہ بھی ذرا آپ دیکھیں جو وہاں پر ہوا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ چلو 1 کلو کھجور نہیں دے سکتے، آدھا کلو کھجور لے لو، دے دو، 1 کلو کھجور کا پیسہ لے لو، لیکن دے دو۔ ابو جہل کی طرف سے اور کفار کی طرف سے پابندی تھی کہ مسلمانوں کو 1 کھجور تک فروخت نہیں کیا جائے گا۔ جس نے مسلمانوں کے ساتھ ڈیلنگ کی، بھلے وہ ہمارا ہے، اس کا بائیکاٹ ہوگا، اس کی بھی دکان بند ہوگی۔ 3 سال یہ حالات رہے۔ حالات میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرت علی کہتے ہیں حالات اتنے سنگین تھے اور مخبر ہمارے ساتھ ایسے ہوتے تھے کہ ہمیں کبھی بات کرنی ہوتی تھی نا تو ہم ایسے چلتے تھے کہ ایک بندہ آگے چل رہا ہے، میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں، اور میں یہاں سے آہستہ بات کرتا تھا، وہ وہاں سنتا تھا۔ لیکن صحابہ نے اس میں بھی، یعنی موبائلنگ سسٹم آپ سمجھیے، قرآن کو مکے تک پہنچایا، دین کو پہنچایا۔ یہ جد و جہد، یہ ان کی استقامت تھی۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ ہم جب پیشاب کرنے بیٹھتے تھے نا تو جیسے مینگنیاں ہوتی نا، یہ کیفیت تھی، یعنی آنتیں خشک ہو گئی۔ فرماتے ایک دفعہ میں پیشاب کر کے اٹھا اور بھوک سے نڈھال تھا،
وہ ہماری طرح نازک لوگ نہیں ہیں، وہ اہل عرب ہیں، سعد بن وقاص رسول اللہ کے ماموں ہیں، وہ پہاڑ جیسے لوگ ہیں، لیکن حالات ایسے تھے، کہتے میں بھوک سے بلک رہا تھا جیسا اب مر جاؤں گا، کہتے جاتے ہوئے میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم سی چیز آئی، رات کا اندھیرا تھا، تو کہتے جب نرم سی چیز آئی تو مجھے پتا نہیں وہ کیا تھا، بس میں نے اٹھا کے منہ میں ڈال لی اور اسے کھا لیا۔ اور آج تک جب عراق فتح ہوا اور کسریٰ کی حکومت توڑی گئی، مدینے کی گلیاں سونوں سے بھری تھی، تو حضرت سعد بن وقاص اس چاندی کو ہاتھ اٹھا کے حضرت عمر کو کہتے تھے تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ اور اس وقت حضرت سعد بن وقاص نے رو کر اپنا وہ واقعہ سنایا، فرمایا وہ رات ایسی تھی شعب بن ابی طالب کی کہ میرے پاؤں کے نیچے ایک نرم سی چیز آئی، عمر مجھے پتا بھی نہیں وہ کیا تھا، لیکن میں نے اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا۔ اور اس وقت میری ماں سیدہ خدیجہ صاحبہ کو تسلی دیتی تھی، یعنی اتنی بڑی بزنس میں، عزت میں، ساری چیزیں انہوں نے قبضہ کر لی۔ 3 سال گزر گئے اور 10ویں سال اعلان نبوت کے سرکار کے چچا کا انتقال ہوا، خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ یہ اور ایک غم بالا غم تھا کہ جو سپورٹ اور بیچ کے جو لوگ تھے باندھ کرنے والے، جن کی وجہ وہ ختم ہوا۔ حال یہ ہوا کہ کافروں نے جب پورا ارادہ کر لیا کہ حضور کو قتل کر دیں گے تو ہجرت کا حکم آیا، سرکار نے ہجرت کی۔ اب تو جان چھوڑ دو یار، جائیدادیں تم نے لوٹ لی، مکان لوٹ لیے، پراپرٹیوں پر قبضہ کر لیا، جس میں ان کے شب و روز گزرے وہ تم نے قبضہ کر لیے، جنہوں نے بزنس کے لیے جو چیزیں لی ہوئی تھی وہ قبضہ کر لی، سارا مسلمانوں کو کلاش کر کے یہاں بھیجا۔ یہ وہ بندہ محسوس کر سکتا ہے جو رزق حلال کماتا ہے۔ یعنی پوری ان کی جائیدادیں مکہ والوں نے قبضہ کر لی۔ اب جب سرکار مدینے آ گئے تو اب ابو جہل اتنا بڑا شیطان تھا، اس نے یہودیوں کو خط لکھا، مدینے کی یہودیوں کو، دیکھو یہ ہمارے علاقے سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو تم ہمارے حوالے کرو۔ ایک خط اس نے یہودیوں کو لکھا، یہودیوں نے وہ خط پڑھا، حضور کو خبر پہنچ گئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فتح مکہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ سے اگر دن بیچ میں آیا، سرکار نے سیاسی حکمت عملی سے ایسا سیٹ اپ مدینے کے اندر بنا لیا تھا کہ یہود آگے نہ آ سکے۔ ایک دوسرا خط انہوں نے لکھا منافقین کو، جو ان کے ایجنٹ تھے، آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان مٹھی بھر بندوں کو نپیٹ دیں گے ہم، تم ہمیں اشارہ دو، صرف مخبری کرو کب آنا ہے۔ دیکھو یثرب کو تم ہی سنبھالنا، ہمیں نہیں چاہیے۔ عبداللہ بن ابی کو کہا کہ یثرب کا امیر تیرے کو بنا دیں گے ہمیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو مارنا ہے، تو ہماری راہداری دے اور راستہ دے اور مخبریاں کر۔ یہ منافقین کا کام تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے بھی مسلمانوں کو محفوظ کیا۔ سرکار کو پوری خبر آ گئی تھی، اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی مشاورت طلب کی، فرمایا اب فیصلہ تبدیل کرو، اب دوسری پالیسی اختیار کرو، اب باقاعدہ فوج ترتیب دو، اب باقاعدہ اپنی طاقت کو ظاہر کرنا شروع کرو، اب یہ چیز روکنا ضروری ہے اور ہمارا یہ حق ہے، اب اپنے حق کا مطالبہ کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری جائیدادیں انہوں نے قبضہ کی ہیں، وہ ہمارے مال، وہ ہماری فصلوں کو کافر کما رہے ہیں، ہماری دکانیں ان کے پاس ہے، ہمارے ہزاروں اونٹ ان کے پاس ہیں، ہمارے سونے چاندی ان کے پاس ہے، ہمارے مکانات، اس کا بینیفٹ وہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اب صحابہ تم آواز اٹھاؤ کہ ہمیں ہمارا مال واپس کرو، ہمیں ہمارا مقصد چاہیے۔ بالکل، کب تک خاموش رہتے؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کیا کیا، حضرت حمزہ کو کہا کہ چچا جان میں نے سنا ہے اب بدر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، کہ چچا جان میں نے سنا ہے کہ کافروں کا ایک لشکر مدینے کے قریب سے گزر رہا ہے، جس طرح پاکستان میں بھی سی پیک بن رہا ہے نا راہداری، اس طرح مدینہ راہداری والا تھا، اس لیے کہ کافروں کی سب سے بڑی تجارت ملک شام تھی اور ان کو مدینے کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا۔ جس طرح چائنا یہاں سے آ کر اس طرف جانا چاہ رہا تو پاکستان بیچ میں ہے نا، تو بالکل مدینے کی نظیر ہے۔ دیکھیں، یعنی مدینہ منورہ کے سراؤنڈنگ سے وہ راستہ جا رہا تھا، بالکل بحر قلزم کے ساتھ سے، بحر احمر کے ساتھ سے، اور یہ راستہ سیدھا نکل کر دمشق جاتا تھا۔ یہ سب سے قریبی راستہ تھا، اور بزنس مین ہمیشہ، دیکھو یہاں پر چائنا میں بھی ہو رہا ہے کہ باہر سے آئیں گے تو خرچہ زیادہ ہے، پاکستان سے گزریں گے تو خرچہ کم لگے گا، فیول کم لگے گا، خرچہ کم آئے گا، چیز مہنگی نہیں ہوگی۔ یہی کافروں کا ذہن تھا۔ وہ یہ کہتے تھے یہاں سے جو ہم جائیں گے نا، ایک راستہ عراق سے تھا شام کا، اگر وہ راستہ وہ اختیار کرتے تو وہ دور کا تھا، خرچہ بہت تھا، راستہ بھی خطرناک تھا،
یہ راستہ ذرا قریب تھا، جلدی پہنچتے، جلدی گویا کہ مومنٹ ہوتی تھی اور لینا دینا جلدی جلدی ہوتا، پروفٹ زیادہ ہوتا، اور یہ مدینے کے قریب سے گزرتا تھا۔ سرکار نے فرمایا ان کی شہرگ ہمارے پاس ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میں ان کو گھٹنے کے بل اب بٹھا کے دکھاؤں گا۔ اب سرکار نے صحابہ کی مشاورت کر کے وہ سیاسی ذہن، وہ تدبیر جو تھی وہ عطا فرمائی۔ سب سے پہلے پتا چلا کہ ابو جہل جو ہے وہ 300 سے زیادہ بندوں محافظوں کے ساتھ، 300 سے زیادہ محافظوں کے ساتھ ملک شام سے ایک بہت بڑا تجارتی، جس میں زیتون ہے، شراب ہے، چمڑا ہے، یعنی قیمتی چیز جو اس وقت کی ہے، وہ لے کر جا رہا ہے۔ سرکار نے سب سے پہلے جس کے سر پر خود رکھا اور سینے سے لگا کر اس بات کی ابتدا کی کہ آگے بڑھنا ہے، آپ اقدام کی، وہ میرے آقا کاشف القربات سید الشہداء۔ ہاں ہاں سبحان اللہ، امت امیر حمزہ کا نام ایسے نہیں لیتی میرے دوست، ہم یہیں سے ان کو سلام کہتے ہیں۔ السلام علیک یا عم رسول اللہ، السلام علیک یا حمزہ ابن مطلب، السلام علیک یا کاشف القربات، السلام علیک یا امیر الطیبہ۔ ہائے ہم بدقسمت نہ جا سکے مدینہ، ان پر سلام جو مدینے گئے۔ پرسوں ہمارے حافظ فاروق صاحب چلے گئے، میں نے کہا بازی لے گئے یار آپ، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا، وہ خرام فرماتے میرے دیدہ و دل پر، دیدہ میں فدا کرتا سجدے میرا دل جاتا۔ بولی سبحان اللہ۔ چشم نم وہاں بہتی، دل کا مدعا کہتی، آہ با ادب رہتی، منہ میرا سل جاتا۔ تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا وہ پہلے فرد ہیں جن کے سر پر حضور نے جہاد کا پہلا امامہ باندھا اور سفید جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، اور صرف 30 بندے ساتھ دیے۔ کتنے؟ یہ جتنا ابو جہل پڑھ پڑھ کر رہا ہے نا، تو ابھی آپ دیکھیے گا 30 بندے دیے، اس کے پاس 300 سے زیادہ بندے تھے۔ سید الشہداء کہنے لگا حضور میں تنہا کافی ہوں، حضور نے فرمایا نہیں چچے یا اب گئے اور ایک مقام پر قافلے کو روک دیا۔ تو ابو جہل تو وہ ہے کہ جو اپنی ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دے، لیکن جب اس نے حضرت حمزہ کو دیکھا اور صحابہ کے جذبے کو دیکھا، صحابہ نے کہا ایک بالش یہاں سے ہلنے نہیں دیں گے تیرے کو، سارا مال ادھر کر، اور یہ ہمارا حق ہے، اس پر جو اتنے زمانے تم نے کھایا ہے یہ ہمارا حق ہے، اور تو سب سے بڑا چودھری ہے جو تو نے بدماشیاں کی ہیں نا، آج آجا میدان کے اندر، تیرا حال ہم کیا کرتے ہیں۔ 300 سے زیادہ بندے ان کے پاس ہیں، الحمدللہ ہم ان کا نام لیوا ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اے رسول اللہ کے صحابہ آپ پر سلام ہو، اے سید الشہداء آپ پر سلام ہو، اے اسلام کے فاتحین آپ پر سلام ہو۔ آج اگر ہماری گردنیں اٹھ رہی ہیں تو یہ کرم ان سریہ حمزہ اور اصحاب بدر کا ہے، الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے نسبتیں اور ان کی فیض و برکات سے اللہ ہم تمام کو متمتع کرے۔ میرے دوستو غور کیجیے، آپ سید الشہداء نے کہا ابو جہل سے کہ یہاں تو باہر نہیں نکلے گا اور آگے بڑھے گا نہیں، پہلی بات ہے چھوڑ دیں گے تیرے کو، سارا مال ادھر رکھ اور خالی واپس جائے یہاں سے۔ 300 سے زیادہ بندے، ٹانگیں کہاں پڑی تھی ان کی۔ سید الشہداء 30 بندے لے کر کھڑے ہیں صرف، فرمایا جانے نہیں دیں گے۔ اس نے کہا یار یہ کیسے ٹلیں گے۔ اس میں ایک شخص تھا جس کے مکہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ذرا وہ رحم دل بھی تھا، اس نے سید الشہداء کے خیمے میں جا کر، ادھر خیمے میں جا کر، ادھر خیمے میں جا کر صلح کی بہت کوشش کی، اور صحابہ کا مقصد لوٹنا نہیں تھا، ان کو بتانا تھا کہ اب پنجہ ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک تھپڑ مارا تو دوسرا گال آگے ہوگا، اب تھپڑ مارنے سے پھر ہاتھ بھی ٹوٹے گا اور منہ بھی ٹوٹے گا تمہارا۔ یہ دراصل ان کو بتانا تھا کہ یہ، کیونکہ ہجرت کے بعد بھی وہ خط لکھ کر اور مسلمانوں کے کسی بھی بندے کو تنہا دیکھ کر مخبری ہوتی، مکہ سے وہ آ کر مسلمان کو اس بندے کو مارتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے اندر ہوا یہ کہ صلح قرار پائی، سید الشہداء صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو جہل قدموں تک آ گیا کہ اس نے شکر ادا کیا کہ صلح ہو گئی، جان چھوٹی ہماری، اور وہ وہاں سے گیا سرکار کے پاس، سید الشہداء آئے، حضور کو بتایا، حضور بہت مسکرائے، اور سرکار نے سید الشہداء اپنے چچا کو
مبارکباد دی اور فرمایا جو آپ نے کیا بالکل ٹھیک کیا۔ مجھے بتاؤ اگر لوٹنا ہی مقصود تھا تو اس کی تو ٹانگیں کہاں پڑی تھی، لیکن لحاظ کیا زبان کا اور ابو جہل کو پیغام دیا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، بندہ تیرے ساتھ ہی کا ہے، لیکن اس نے لحاظ سے بات کی، صلح سے بات کی، طاقت تجھے ہم نے بتا دی اور صلح کر رہے ہیں اس بندے کے کہنے پر، اور تجھے بتانا چاہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ سید الشہداء لوٹ کر آئے، اور اب دیکھیے اتنا ہونے کے بعد مسلمان کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھتے کہ ان کی جائیدادیں لوٹی گئیں، ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، پورے جزیرہ عرب میں پروپیگنڈا چل رہا ہے، قیصر کو خط لکھا جا رہا ہے، کسریٰ کو خط لکھا جا رہا ہے، یہودیوں کو تیار کیا جا رہا ہے، مشرکین کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حال یہ میں اب آپ کے سامنے جو چپتی ہوئی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے انصاری ہیں، ان کا دوست تھا امیہ بن خلف، اس کے پاس حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ تشریف لے گئے، اور آپ تجارت کے معاملے کے لیے یا کسی ایسے معاملے کے لیے آپ گئے، رات اس کے گھر آپ رکے مکہ کے اندر، صبح اس کو آپ نے کہا کہ یار کوئی ایسی حالات بنا کہ میں کعبے کا طواف تو کر لوں، تو اس نے کہا جی بنا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ دوپہر کا وقت دیکھا کہ دوپہر کا جو وقت ہے تو دوپہر کے وقت ہوگا یہ کہ لوگ گھروں کے اندر ہوں گے، گرمی زیادہ ہوگی، سعد میرا دوست بھی ہے سعد بن معاذ، اس کو میں طواف بھی کرا دوں گا۔ امیہ بن خلف آیا اور اس نے جناب جو ہے کہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر گیا۔ اب طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سامنے آ گیا۔ یہ سریہ حمزہ سے پہلے کی بات ہے۔ ابو جہل سامنے آ گیا، ابو جہل نے سعد بن معاذ کا ہاتھ پکڑا، ہو تم کیسے یہاں پر؟ انہوں نے کہا تم کیسے کعبے میں آئے؟ تم کیسے گیا کعبے میں آئے؟ اس نے کہا تم یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہو، تو بھاگے ہوئے لوگوں کو تم نے پناہ دی ہے اور تم یہاں پر آئے ہو، یہ تو تم امیہ بن خلف کے ساتھ ہو، اگر تم ان کے ساتھ نہیں ہوتے تو میں تمہیں دیکھ لیتا اور یہاں پر آئندہ آنا نہیں، تمہارا یہاں پر آنا ممنوع ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ یہ باتیں کر رہا ہے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہاں نہیں آنا، تو سعد بن معاذ نے اس کے سامنے آنکھ نکال کے فرمایا پھر تم بھی ملک شام قافلہ لے کے جا کر دکھا دینا۔ یہ بنیاد بنی بدر کی کہ تم پھر شام جا کر دکھا دینا۔ اتنے میں جب یہ بات زور سے کی نا آپ نے ابو جہل کے، تنہا تھے ان کے علاقے میں تھے، محمدی شیر سعد بن معاذ انصاری ہے، مہاجر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ وہ انصاری ہے جنہوں نے صحابہ کو پناہ دی ہے، سرکار جہاں کا رکھے ہیں، اگر یہ جبرن ان پر رکھے ہوئے ہوتے تو یہ بھی کہتے یار ہم خود تنگ ہیں یار، کچھ کرو ان کو ہٹاؤ وہاں سے۔ اب آگے ایک دو دن کی ہم نے مہمان نوازی کر لی، اب یہ تھوڑی ہو سکتا ہم تو کاروباری بیپاری لوگ ہیں، اب یار اب تم سے لڑائی کریں، نہ سعد بن معاذ مہاجر نہیں ہے، انصاری ہیں، مکی نہیں مدنی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی اس وقت حضور بھی ساتھ نہیں ہے، تنہا بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ہمیں اور رسول اللہ کو آنے سے روکا تو ہم تمہارے قافلے کو بریک کریں گے، جانے نہیں دیں گے ملک شام کے لیے۔ اتنے زور سے کہا کہ امیہ بن خلف نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا لا ترفع صوتک یا سعد علی ابی الحکم فانہ سید اہل الوادی۔ تو یہ دوستی تو تھی لیکن وہ بھی بڑا متعصب کافر تھا، اس نے سعد بن معاذ کو کہا اے سعد آواز بلند نہیں کرو ابو الحکم کے سامنے، یعنی ابو جہل کے سامنے، یہ ہمارے قبیلے کا امیر ہے۔ تو سعد بن معاذ نے دیکھا کہ آج سے تیرے سے بھی دوستی ختم، اور سن میری بات، فرمایا دعنا عنک یا امیہ، اے امیہ مجھے چھوڑ، فواللہ لقد سمعت رسول اللہ یقول انہم قاتلوک، فرمایا یہ ابو الحکم کیا ہے، مجھے تو رسول اللہ نے تیرے کو مارنے کی بشارت دی ہے کہ تو بھی مارا جائے گا۔ یہ سعد بن معاذ نے غیب کی خبر وہاں بتائی، کیونکہ سرکار نے پہلے بتا دیا تھا صحابہ کو کہ گھبرانا نہیں، ابو جہل مار دیا جائے گا، امیہ بن خلف مار دیا جائے گا، شیبہ مار دیا جائے گا، فلاں کافر مار دیا جائے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اس جذبات میں سعد بن معاذ نے اس راز کو کھولا، جب اس نے امیہ بن خلف نے سعد بن معاذ کا ساتھ دینے کی بجائے ابو جہل کا ساتھ دیا اور مہمان نوازی کی پرواہ کو چھوڑ کر اس نے یہ بات کی کہ سعد زبان ذرا نیچے رکھو، یہ ابو الحکم ہے، یعنی ابو جہل جو ہے یہ ابو الحکم ہے اور یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے، سید اہل الوادی، یہ ہمارے علاقے کا سردار ہے، تم اتنے زور سے اس سے بات کرتے ہو؟ تو سعد بن وقاص نے فرمایا دعنا عنک یا امیہ،
اے امیہ دفع ہو جا یہاں سے، آج تو، اور تو بھی ہٹ جا یہاں سے. فواللہ لقد سمعت رسول اللہ یقول انہم قاتلوک، فرمایا مجھے تو حضور نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ سب آئیں گے، تو بھی مارا جائے گا اور یہ بھی مارا جائے گا. اور یہ کہہ کر آپ نے وہیں سے واپس ہوئے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ آپ کو روکتا. یعنی آپ ایسے گرجے ہیں ان کے اوپر، ان کے علاقے میں. اپنی اونٹنی کھولی اور آپ روانہ ہوئے. امیہ بالخلف کی ٹانگیں کانپنے لگی، حالانکہ اس کو کون مارنے آ رہا تھا. آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ بیگم تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو اپنے مہمان تھے نا سعد بن معاذ، ان کی موڈ بھیڑ ہو گئی ابو جہل کے ساتھ. اور ابو جہل کے لیے میں نے یہ جملے کہے تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے اب دیکھو مستشرقینوں شرم کرو، اب تو جھگڑا چل رہا ہے لیکن کافر اب بھی کہہ رہے ہیں جو محمد کہتا ہے وہی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امیہ بن خلف اپنی بیوی سے کہتا ہے بیگم خطرے کی بات یہ ہے کہ مجھ سے سعد نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، اور وہ یہ کہتے کہ انہم قاتلوک، کہ وہ آئیں گے اور تو بھی مارا جائے گا امیہ، اور ابو جہل تو بھی مارا جائے گا. بیگم اس دن سے مجھے بڑی پریشانی ہے اور میں تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں مکہ سے باہر نہیں جاؤں گا. بلکہ یہ خود امیہ نے پوچھا تھا سعد بن معاذ سے کہ کیا تمہارے رسول نے یہ کہا ہے میں بھی مارا جاؤں گا؟ فرمایا تو مارا جائے گا. کہ مکہ میں یا باہر؟ کہ مکہ کے باہر. تو اس نے قسم اٹھائی کہ میں مکہ سے باہر نہیں جاؤں گا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم کی صداقت قول کی دشمن کے سینے کے اوپر بھی تھی. اور میرے دوستوں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب میں یہ بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اب بہت بڑا ایک قافلہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں گیا، اس کے بعد نہیں گیا، کیونکہ مکہ کے ہر گھر کی موڑی اس میں لگی ہوئی تھی. اس قافلے میں مسلمان کرتے کیا نہ کرتے، ایک ہی ان کے پاس تھا کافروں کو سبق سکھانے کا کہ ان کی جو راہداری ہے کاروباری اس کو بریک کیا جائے. ٹھیک ہے، کارگل میں کیا تھا نا پاکستانیوں نے، لیکن گنجے نے منافقت کی، بس ادھر ہی بریک کرنے سے گھٹنے پر گرا دینا تھا کہ وہ چیز رک جاتی، اور رسد جب مال کی کھانے پینے کی رکتی تو سارا معاملہ الٹا ہوتا. یہی بدریوں کی شان تھی اور یہ سرکار کی سب سے پہلی جنگی حکمت عملی تھی. واقعی میں سرکار جیسا جرنیل کوئی نہیں، سرکار جیسی تدبیر رکھنے والا کوئی نہیں. اور تدبیر یہی نہیں، آپ کیا بتاؤں، سرکار نے یہ خبر آنے کے بعد سعد بن معاذ کے بعد سرکار نے پہلے ایک نقشہ بنایا. فرمایا یہ جو راستہ جا رہا ہے مدینے سے ہوتے ہوئے ملک شام، تو اس طرف بحر قلزم ہے یعنی بحر احمر ہے، اس کے ساتھ بڑے بڑے قبیلے کون ہیں؟ صحابہ سے کہا جا کے معلوم کر کے آپ اس راستے پر بڑے قبیلے کون ہیں. خبر آئی بنی مدلج ہے، بنو صابر ہے، جہیمیہ ہے. سرکار نے فرمایا چلو ان سے ملاقات کریں. پہلے ان بڑے بڑے قبیلوں میں جو راستے میں روڑے ڈال سکتے تھے یا ان کو لے کر کافر تنگ کر سکتے تھے، سرکار کا ان سے معاہدہ ہوا. معاہدے میں ایک بالکل صلح نامہ تحریر ہو گیا کہ ٹھیک ہے جو آپ کو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اور سرکار نے فرمایا ہم آپ کی طرف نہیں آئیں گے لیکن کوئی آپ کو لے کر ہماری طرف نہ آئے. انہوں نے کہا جی ختم. زبان کی بات قبائل کی بڑی ہوتی تھی. سرکار کی حکمت عملی تھی کہ اس راستے میں جو بڑے لوگ راستے میں آ سکتے تھے ان سے پہلے صلح کر لی. جب یہ 3-8 قبیلے جو اسی راستے میں بڑے تھے، جن کا اثر و رسوخ بڑا تھا، جن کو باقاعدہ چنگیاں دی جاتی تھی، ان سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح ہوئی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو ترتیب دیا اور خبر آئی کہ جناب ابو سفیان ایک بہت بڑا لشکر لے کر ملک شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ مکہ کے بوڑھے جوان بچے سب کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے. اس کو پکڑنا پورے مکہ کو پکڑنا ہے اور اس کو روکنا پورے مکہ کو بریک کرنا ہے. اب یہ ساری باتیں گویا کہ طے پا گئی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی کہ چلو، لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، اس کو روکنے کا ارادہ تھا. معلوم کر لیا گیا کہ کتنا بڑا لشکر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعلان کیا 313 یا 319 صحابہ سرکار کے ساتھ روانہ ہوئے. گنتی کے اونٹ تھے اور گنتی کی سواریاں تھی. سواری اتنی کم تھی کہ ایک سواری پر 3 بندے تھے. سرکار نے بھی اپنی اونٹنی کو 3 میں تقسیم کر دیا تھا. ابو لبابہ، سرکار اور علی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے بیٹھے، ایک خاص جگہ آ گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لبابہ کو کہا اونٹنی روک دو. کہنے لگے حضور کیوں؟ فرمایا اب تیری باری ہے. انہوں نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی مساوات کوئی پیش کرے گا؟ جس ملک کا امیر ایسی مساوات والا ہو اور جس فوج کا جرنیل ایسی مساوات والا ہو، وہ مٹھی بھر بھی پہاڑ پر غالب آ سکتے ہیں.
سرکار اس فوج کے جرنیل ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مساوات کے لیے فرمایا نہیں ابو لبابہ، انصاف یہی ہے، میرا سفر مکمل ہو گیا۔ سرکار زمین پر آئے، ابو لبابہ اونٹنی پر بیٹھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، اور ابو لبابہ الامر فوق الادب کے تحت وہ اونٹنی کے اوپر ہے، سرکار زمین پر چل رہے ہیں۔ یعنی ایک ایک بندے پر ایک ایک اونٹنی پر تین بندے تقسیم کیے گئے۔ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 رمضان مبارک کو مدینہ منورہ سے چلے، اور بدر کے مقام کے قریب یہ مارکا ہوا۔ اس سے پہلے کہ سرکار اس کو قافلے کو پکڑتے اور اس کو روکتے، سرکار کا مکمل ارادہ تھا کہ اس کو روک دیں گے ہم، اور روکنے کے بعد لوٹنا مقصد نہیں تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ بھائی ہم ان سے حساب مانگیں گے کہ تمہارے باپ کا مال ہے یہ جو تم نے ہماری اتنی چیزیں مکہ میں قبضہ کر کے رکھی، اس کا حساب تو دو، اور یہ اتنے جو ہماری جو جائیدادیں کھا گئی ہیں اس کا حساب دو۔ ایک حضور معاہدہ چاہتے تھے، معاہدہ کہ جو چھوڑ کر آئے اس کا کیا ہوگا اور آئندہ کی پالیسی کیا ہے، یہ طے کرو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اس کو رنگ دے دیا گیا، لوٹنے آئے تھے اور یہ کرنے آئے تھے۔ تو میں نے کہا اگر لوٹنے بھی آئے تھے، جب اللہ نے حلال کر دیا ہے تو تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ وہ برطانیہ میں ایک فرعون بیٹھا جس کا نام بھی کراچی میں کوئی نہیں لے سکتا، وہ محمود غزنوی رحمہ اللہ کی بات کہتا تھا، انڈیا کو لوٹ لیا، انڈیا کو لوٹ لیا۔ میں نے کہا ہندو دے پتر تو میری بات تو سن، وہ جو راجا جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو نے سورہ انفال نہیں پڑھا؟ غزوہ جہاد کے اندر امور غنیمت جو ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے۔ تم جو لوگوں کو گولی مار کر فطرے لے رہے تھے وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ جس نے اسلام کے جھنڈے بلند کیے اور کفر کو نیچے کیا، جو دہشت گرد تھے، تم شہاب الدین غوری کے بارے میں بات کرو گے، محمود غزنوی کے بارے میں بات کرو گے، جو شرابیں پیتا ہو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے پروفیسر، وہ محمود غزنوی پہ بات کرتے ہو۔ میں نے کہا کمینے تمہیں پتا کیا ہے کہ محمود غزنوی کون تھا؟ تمہیں پتا کیا ہے شہاب الدین غوری کون تھا؟ یعنی دیکھو پاکستانی فوج پر اگر حملہ کریں گے تو ان کو پھر تو بوٹ کی جو آگے کی نوک ہے نا وہ لگے تو فٹ بال سے بھی زیادہ آگے جائے، تو اس سے یہ ڈرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ادھر تو نہیں آ سکتے، پیچھے مجاہدین کو گالیاں دو، تاکہ لوگوں کا ذہن محمود غزنوی کے لیے بن جائے گا، تو پھر پاکستانی فوج پر بھی آ جائیں گے۔ سمجھ رہے آپ؟ نہیں سمجھا آپ؟ یعنی جہاد یا کفر سے مقابلے میں کسی چیز کو متنازع تو بناؤ، یہ بھائی لوٹ لیا تھا، ہندوؤں کو لوٹ لیا تھا، فلانا کر دیا تھا۔ میں نے کہا یہ جو اجمیر کے اندر جو راجہ کر رہے تھے یہ سب انسانیت کی داستان تھی۔ یہ جو سندھ کے سرزمین کے اوپر یہ جو معاملات ہو رہے تھے یہ انسانیت کا دستور تھا۔ اللہ اکبر۔ تو محمود غزنوی ہو یا شہاب الدین غوری ہو، ہم کسی کو فرشتہ نہیں جانتے، لیکن ہم اس مارکے کی اقدام کی بات کر رہے ہیں کہ جس اقدام کے لیے گئے۔ ہم ان کو نبی نہیں کہہ رہے کہ ہر چیز کی ہم ترجمانی کریں گے، ہر چیز کی ہم بات کریں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہندوستان کے اوپر غلبہ کیا گیا وہ بنتا تھا، اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے 9 گوریا بنا دیا گیا۔ آج بھی وہ فرصت بن رہی ہے، اور ہم پھر ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خواجہ پھر کسی غوری کو بلانے والا ہے۔ حالات بن رہے ہیں۔ مودی نے جو ہندوستان کا نقشہ بنایا ہے، تو انشاءاللہ یہ اتار چڑھاؤ رہیں گے۔ جو مسلمان جس طرح سسکتی ہوئی زندگی، گجرات کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں کس طرح مسلمانوں پر ظلم اور بربریت ہوئی۔ میں یعنی سیاست میں آ کر یہ بات تو نہیں کہہ سکتا کہ مسلمانوں معاف کر دو بس جتنا ہو گیا۔ جو کچھ لوگ یہاں پر آ کر پھر کنٹینر پر دھرنے بھی دیتے ہیں اور پھر بعد میں انڈیا میں جا کر کہتے ہیں کہ جناب چلو مسلمانوں ایسا کرو کہ تم جو ہے وہ معاف کر دو ان کو۔ میں نے کہا معاف کر دو، واہ! یہاں تم کرپشن کے لیے شیخ الاسلام بن جاتے ہو اور انڈیا جا کر مودی کے دوست بن کر یہ بات کرتے ہو کہ معاف کر دو سب کچھ جو ہوا۔ وہاں کے مسلمانوں نے لعنت کی اس کے شکل کے، تو شکل شیطان ہے۔ تو بندے کو ایسے بھی سیاسی نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ نظریہ چھوڑے، ٹھیک ہے؟ بندہ اپنے نظریے کو چھوڑے، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ مسلمان کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو غلطی کہا جائے گا، لیکن مسلمانوں پر جو دھونس اور ظلم ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بات اٹھائی جائے، اس کے بارے میں بات کی جائے۔ پوری ٹرین کو جلانے کا جو مسئلہ ہے، دیگر جو مسائل ہیں، ہم کوئی اسکورنگ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں، جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم ہے، ہم کسی پر چڑھائی اس کی بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو محمود غزنوی یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ایک کسی نہ کسی زاویے سے ایک علامت ضرور ہے کہ جنہوں نے کچھ اقدام کیے۔ باقی ہم کسی کو معصوم نہیں جانتے کہ اس کی ہر بات کو ہم صحیح سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ابو سفیان کو یہاں پر روکا جائے، چند منٹوں میں بات سمیٹتا ہوں، کہ یہاں پر روک دیا جائے، لیکن ابو سفیان کو پہلے خبر ہو گئی کہ سرکار اپنے لشکر کو دے کر آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے جاسوس، بڑا خطرناک دور تھا، بڑے چیدہ قسم کے
اور جس کو کہتے ہیں نا بڑے چیمپئن قسم کے لوگ تھے، وہ اونٹنی کے پاؤں کو بھی اگر ریت کے اوپر دیکھتے تو سمجھ لیتے تھے کہ یہ حاملہ اونٹنی ہے یا اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے. اتنے زبردست قسم کے کھوجی لوگ ہوتے تھے. اب پورے علاقے کے اندر کھوجیوں کو پھیلا دیا ابو سفیان نے کہ ایک ایک خبر آئے. سرکار جس جگہ سے گزرتے تھے ابو سفیان کو خبر آ جاتی. اس نے عام راستے سے ہٹ کر بالکل سمندر کے کنارے کا راستہ لیا اور قافلے کو بھگانا شروع کیا. رات کو بھی نہیں رکا، دن میں بھی نہیں رکا، اور یہاں سے ایک بندے کو پیسہ دے کر جو بہت تیز شہ سوار تھا اس کو کہا فوراً تم مکہ جاؤ اور مکہ جا کر کافروں کو بچاؤ کہ تمہارے اس سب سے بڑے قافلے پر اگر اس کو روک دیا گیا تو مکہ کا لاش ہو جائے گا. اب تم اپنی مدد کے لیے نکلو. وہ بندہ یہاں سے مکہ پہنچا، ابو جہل کو بتایا، اس نے وہاں لشکر ترتیب دے دیا. ابو سفیان جب یہاں سے اپنی طرف سے بحفاظت نکل گیا اور سرکار جب پہنچے اور سرکار کو خبر پہنچی کہ ابو سفیان کا قافلہ چلا گیا اور نکلے ہوئے بھی اسے ایک دن سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اب اس کو پکڑا نہیں جا سکتا. ابو سفیان جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے ابو جہل کو خبر بھیج دی کہ اب جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خیر و عافیت سے نکل آئے. لیکن ابو جہل کی موت بلا رہی تھی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تلوار نکال دی ہے، اب تلوار نیام میں کیسے آئے گی. اب سرکار کو وہاں خبر ہو گئی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر بدر کی طرف بڑھ رہا ہے. سرکار بھی بدر کے مقام پر آ گئے اور یہ بدر بالکل سینٹر کی طرف سے آ گیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر پہنچ رہے ہیں تو صحابہ سے مشاورت کر کے ایسی جگہ حضور نے استعمال کی کہ جو اللہ رب العالمین نے اس کی تائید کی، بالکل اس کنویں کے قریب، اور گویا کہ دلدل والی زمین. کافروں نے آ کے سخت زمین لی. رات کو بارش کا نزول ہوا. جو دلدل والی زمین تھی وہ گویا کہ پوری چٹیل ہو گئی اور جو چٹیل زمین تھی وہ کیچڑ میں تبدیل ہو گئی. صبح مارکا ہونا تھا. صحابہ نے استقامت کے ساتھ وہ ساری باتیں کی جو میں نے آپ سے کہا، یعنی جنگ مسلط ہو گئی. اب جنگ آ گئی. سرکار نے فرمایا کرنا کیا ہے، واپس جانا ہے، رکنا ہے. انہوں نے کہا حضور کیسے واپس جانا ہے؟ وہ آ گیا ہے. کہا کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا ہم کچھ نہیں کر سکتے حضور، اپنے ہاتھوں سے ان کی تلواروں کو توڑ سکتے ہیں. یہ جذبہ تھا صحابہ کا. متوکلین، اللہ پر ایسا توکل ہے کہ حضور آپ نے کہہ دیا فتح ہمارے ہاتھ پر ہوگی. اور جب توکل کامل ہوا، بھروسہ خدا پر کامل ہوا، سرکار کو اپنے عریش میں، یعنی وہ جھونپڑا جو بنایا گیا تھا جس میں سرکار تشریف فرما تھے، اس میں حضور کو اونگ آئی اور اس اونگ میں حضور نے آنکھ کھول کے حضرت ابوبکر کو کہا مبارک ہو، جبریل آ گئے آسمانوں سے فرشتوں کو لے کر. یعنی جب توکل کامل ہوا تو جبل ریمات پر وہ فوجوں کا سلسلہ قرآن کریم کہتا ہے اللہ اکبر، وہ اترنا شروع ہوا. اور سب سے پہلے یعنی فخر دیکھو ان کا، سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. انصاری سب سے پہلے آگے بڑھے کہ حضور ہم جا کر ان سے گویا کہ 2 ہاتھ ہم کرتے ہیں. جب انصاری آئے تو وہ قریشی تھے، اپنی ذات پر بڑا فخر کرتے تھے. شیبہ نے کہا کہ ہم یہ پیاز کھانے والوں سے نہیں لڑیں گے، ہم یہ سبزی والوں کھانے والوں سے نہیں لڑیں گے. یعنی تانے دینا شروع کیے، ہمیں ہمارے خاندان کو کوئی بندہ دکھاؤ، ہم یہ انصاریوں سے لڑیں گے، یہ قریش کی توہین ہے، ہم لڑنے کے لیے بھی اپنا ہم پلہ چاہتے ہیں. سرکار نے آواز دی ہاشمیوں نکلو پھر اور جواب دو. سب سے پہلے میرے آقا سید الشہداء سامنے آئے، حضرت علی سامنے آئے، ابو اور عبیدہ سامنے آئے. یہ سرکار کے 3 عزیز رشتہ دار سامنے آئے. فرمایا ان کو فرمائش ہے ان کی کہ سامنے قریشی آئے تو پھر تم ذرا جا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ان کو پتا چلے قریشی اب جہل کے نام پر نہیں جچتا، قریشی جچتا ہی حمزہ کے نام پر ہے. لفظ قریشی شیبہ کے نام پر نہیں جچتا. قریشی کہنے پر جو سارے عالم قریش کو سلام کرتی ہے وہ نام علی کا ہے، اس لیے لگتا ہے. فرمایا قریشی کی بات کرتے ہیں لوگ، قریش کی جرت کے ان کی صداقت اور ان کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں. اور یہ لفظ امیہ پر نہیں جمتا، یہ لفظ جمتا ہی عبیدہ پر ہے، یہ لفظ جمتا ہی حمزہ پر ہے، یہ لفظ جمتا ہی علی پر ہے. یہ 3 خدا کے شیر جب سامنے آئے، پہلے مارکے میں ایک وار میں کافر کو گرایا انہوں نے، ایک وار میں گرایا. اور رات کا ایک واقعہ کہہ کر میں بات کو ختم کرتا ہوں. رات کے وقت جب دعائیں مقبول ہوئی اور صحابہ کا اصل تو صحابہ کی استقامت دیکھنی تھی نا، اور وہ بالکل وہ کہہ رہے تھے حضور ابھی بولیں جنگ تو کل ہے، یہ تلوار رکھی ہے، بیویاں ہم چھوڑ آئے ہیں، بچے ہم چھوڑ آئے ہیں، آپ کے ساتھ آئے ہیں، جنت کے لیے آئے ہیں. حضور یہ تلوار رکھی ہے، جنگ کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ آپ جانتے ہیں، آج تو رات ہے نا، یہ تلوار رکھی ہے، ابھی بولیں یہاں سے گردن اتار کر آپ کے قدموں میں پیش کریں. ہم بھاگنے والے نہیں. اس استقامت پر اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا. سرکار نے فرمایا اچھا یہی بات ہے تو پھر آؤ اٹھو، چلو کل جنگ کیا ہوگی اس میدان میں چلتے ہیں. آؤ جب تم نے تیار کر دیا تو پھر میں بھی پردہ ہٹا دیتا ہوں.
جب تم نے استقامت دکھا دی ہے تو میں بھی پردہ ہٹا دیتا ہوں. اب دیکھیں دعائیں بھی ہو رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا حضور نے پہلے دعا ہی کی ہے. یہ کیا بات کرتے ہو تم؟ حضور نے پہلے دعا ہی کی ہے. دعا ہی دل کے اندر رقت اور توکل کو پیدا کرتا ہے. اور پھر بندہ آگے چلتا کہ اتنی لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہو, اس سے یاد ہوتا ہے. میں نے کہا سرکار نے جتنی لمبی دعا کی ایسی دعا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. بدر کا سلسلہ ہی دعاؤں سے شروع ہوا ہے. بولی سبحان اللہ. بدر کا سلسلہ دعاؤں سے شروع ہوا ہے, اور وہ ایسی دعا تھی کہ جو قبولیت تو ہو پائی تھی, قبولیت ہی تھی اس کے اندر. اور پھر صحابہ کی استقامت تھی. تو سرکار نے فرمایا آؤ, جب تم واقعی میں ظاہر باطن ایک کر چکے ہو اور تمہیں کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا, سامنے جنت ہی نظر آ رہی ہے, تو پھر ایسا بندہ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے اور پھر یہ جنتی ہوتا ہے تو سب چیز پتہ چل جاتی ہے. اب تم سے کیا پردہ اور تم سے کیا رکھنا. آؤ میرے صحابہ آؤ. حضور تشریف لے گئے اور لاٹھی اٹھائی اور لمبی لائن کھینچی. فرمایا ان کا سب سے بڑا بدماش کون ہے؟ کہ ابو جہل. کہا ان کو ناز سب سے بڑے کس پر ہے؟ ابو جہل پر. سرکار نے فرمایا جب تم نے ایسا کر دیا ہے تو اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں پردے ہٹا کر کچھ چیزیں دکھاؤں. سرکار نے ایک لمبی لائن کھینچی. فرمایا ہاذا مصرع ابا جہل, گھبرانا نہیں, یہیں گر کر مرے گا کل ابو جہل. دوسری لائن کھینچی. دیکھیں صحابہ کا کنیکشن اور حضور کی عطا. معجزہ ایسا ظاہر نہیں ہوتا, حضور راز ایسے نہیں دیتے. سامنے والا مخلص ایسا ہے کہ وہ آئینہ بنتا ہے. جب وہ اس کا دل آئینہ بنتا ہے تو سرکار کی دل کی باتیں اس میں چمکنے شروع ہوتی ہے. اور پھر سرکار نے دوسری لاٹھی سے دوسری لائن کھینچی. فرمایا ان کا جو دوسرا بدماش ہے نا شیبہ, وہ یہاں گر کر مرے گا. ولید یہاں گر کر مرے گا. شیبہ یہاں گر کر مرے گا. امیہ یہاں گر کر مرے گا. جو ان کے بڑے بڑے جرنیل تھے. اور صحابہ کہہ رہے ہیں صدقنا صدقنا صدقنا. حضرت عمر کہتے جب جنگ ختم ہوئی تو سب ایک کام کر رہے تھے, میں تو پھر وہ جگہیں تلاش کر رہا تھا. کہتے کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر وہ لکیر باقی تھی, اور جس جگہ حضور نے لکیر کھینچی تھی اس رب کی قسم جس نے مصطفیٰ کو سبحان اللہ رسول برحق بنا کر بھیجا ہے, وہ کافر اسی جگہ پر گرا, لکیر سے بال برابر ہوئی ادھر سے ادھر نہ. یہ مدد بدر کے اندر آئی ہے. بچوں بدر کو یاد رکھو, ہم تمام بدر کو یاد. بدر وہ ہے جو ایمان کو تازہ رکھتا ہے. بدر ہماری بنیاد ہے. میں نے اس لیے دیگر گفتگو سے پہلے مستشرقین اور اسلام دشمنوں کے جو اعتراضات تھے, میں نے چاہا کہ آج اس پر تھوڑی ڈسکس کروں, جو سرکار کی معصوم زندگی پر وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس پر ایک دیانتدار اور ایک امانت دار اور ایک منصفانہ تجزیہ کر دیا جائے, جہاد کے حوالے سے اور سرکار کی شخصیت کے حوالے سے. اور بدر پہل نہیں ہے, بدر اپنا حق لینا ہے. بدر لوٹنے کی اور صحرائی ڈاکوؤں کی فکر نہیں ہے, اپنا حق لینا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لیے کیوں آئے؟ 7 دن معاذ کا واقعہ یاد رکھیے, مکے والا. بدر کیوں ہوا؟ کافروں کے وہ خطوط یاد رکھیے, سریہ حمزہ یاد رکھیے, صلح ہوئی ہے وہاں پر. اگر لوٹنا ہی مقصود تھا تو حضرت حمزہ 30 بندے لے کر پورا ان کا لشکر اپنی طرف لے کر آتے. مقصد لوٹنا نہیں تھا, اس فتنے کو روکنا تھا. ابو سفیان کے بھی لشکر کو روک کر ایک معاہدہ طے کرنا تھا کہ یہ تم شیطان جو تمہارا عفریت بوتل سے نکل کر اڑ رہا ہے نا, اس کو بوتل میں ہم بند کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ تم وہاں ٹھیک ہم یہاں ٹھیک, حقوق کی پاسداری ہو, لکیر کھینچ دی جائے. الحمدللہ بدر کے اندر اس اخلاص کی دلیل ہر منصف مزاج شخص جس کے دل میں اور ذہن میں دیانت کا پہلو ہے, وہ بدر کو صحرائی جنگ نہیں کہہ سکتا, بدر کو وہ صحرائی بازیگر نہیں کہہ سکتا, بدر کو وہ صحرائی لٹیرا نہیں کہہ سکتا, مگر یہ کہ بندہ متعصب ہو اور دل کو بالکل خراب کر چکا ہو, وہ جو بھی کرے. لیکن اہل بدر اور سرکار کا عروج اتنا اونچا ہے کہ چاند کو جو تھوکے گا تھوک اس کے منہ پر گرے گا. قرآن نے کہا خوب, آج بھی آپ صرف بدر سے گزر جائیے. وہ مارکا ہوئے میرے دوستو, اللہ اکبر, وہ مارکا ہوئے 1500 سال کا عرصہ گزر گیا. 17 رمضان مبارک 14 مسلمان شہید ہوئے. ابھی تو میں نے صرف عنوان دیا ہے اس حوالے سے, ورنہ تقریر تو کیا شروع کرنی تھی بس یہ. تو یہ صرف میں آپ کے جذبات, اب جا کے بدر کو اس قانون سے ذرا پڑھیے آپ, اور اس معاملات سے طلباء سے میں کہوں گا, آج بھی اگر آپ بدر کی وادی سے آپ گزر جاؤ نا تو آپ کو لگتا ایسی ابھی فرشتوں کی آوازیں یہاں پر آ رہی ہیں, خدا کی قسم.
اور صحابہ کی وہ گرج اللہ اکبر کے نعرے اب بھی لگ رہے ہیں۔ وہ وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت بدر کے میدان سے اڑنے والی ہوا آج بھی صحابہ کی وہ آواز اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ جب کافروں نے نعرہ لگا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ان کے بت کا نام تھا، ایسا ٹڈا سا پتھر تھا جیسا استنجا کر کے نہیں رکھ دیتے، انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں۔ صحابہ آئے کہنے لگے حضور کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں نعرے نہ لگے۔ میں نے کہا مفتی صاحب نعرہ یہاں پر حضور نے لگوایا نعرے کا جواب نعرے سے ہوتا ہے، ہاتھ کیوں اٹھاتے ہاتھ کیوں بٹھاتے ہو؟ میں نے کہا چھوڑو یہ بھی بکواس تقریریں، بدر پڑھو بدر۔ جب آ کر کہا نا حضور سے صحابہ نے کہ انہوں نے نعرے لگائے، تو سرکار نے فرمایا تم بھی نعرہ لگاؤ۔ انہوں نے کیا نعرے لگائے؟ کہ دیکھو قائد ایسا ہوتا ہے جو جذبات کی بھی قدر کرتا ہے، جو جذبات کو مونڈ دے وہ کسی قوم کو سنبھال سکتا ہے؟ قائد ہوتا وہ ہے جو دیانت کے ساتھ جذبات کو بھی لے کر قوم کی چلے، اور جذبات میں قوم کے درست جذبات کا ساتھ دے۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ نہیں کہ تقریری پوری میلاد پہ شروع کر دے خلاف، چراغا کیوں کیا فلانا کیوں کیا۔ انہوں نے کہا بھائی کس کو لے آئے تم؟ یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی مودودی آ کر ربیہ مسجد میں تقریر کر رہا ہے، بھائی یہ کس کو لے آئے تم؟ یہ تقریر ہم نے لانا ہی چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا جان چھڑاؤ یار، یہاں ہم نے کرنا کیا ہے اور یہ کروا رہا کیا ہے ہم سے؟ تو توجہ کریں میرے دوستو، جب آ کر یہ کہا رسول اللہ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، سرکار نے کہا تم بھی نعرہ لگاؤ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ خدا کی قسم آج بھی اگر آنکھ بند کریں نا، شام کے وقت گزرتے وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہوتی ہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، مانا کہ اس قبرستان کو بالکل اجڑ دیا ہے، ایسا ختم و خلاش کر دیا ہے، لیکن تمہارے محلوں کی پھوتیاں بھی اس خاک کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتی کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے۔ وہ مغرب میں وہاں مسجد میں گھسے اور میں جا کر بدر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگے لوگ حضرت بدر کب دیکھے؟ میں نے کہا یہ لال والے جو ہے نا یہ مسجد میں گھسیں گے یہاں سے اور ہم ادھر چلیں گے۔ وہ ادھر یہاں گھسے اور میں بدر کے قبرستان کی طرف گیا، اور اوپر جا کر میں نے بدریوں کو دیکھا۔ جب وہ گھس کے وہاں سے نکلے تو میں نے بدریوں کا فیض لے کر پھر مغرب کی نماز پڑھنے چلا گیا۔ اللہ رب العالمین اہل بدر کے فیضان سے ہم تمام کو متمتع رکھے۔ کیا شان ہے اہل بدر کی! ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف، ان کو ضرورت نہیں ہے، ہم جیسے نکموں کو ضرورت ہے۔ ان کو کسی کے فاتحے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی کی حاجت اور نیازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری ضرورتیں ہماری وفاداری اور ایمان کی ہے۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ یا الہ العالمین، اصحاب بدر کے فیوز و برکات سے ہم گندوں، ہم نکموں، ہم بیکاروں کو متمتع فرما۔ مولا کریم و استقامت کا ایک ذرہ بھی ہمیں عطا فرما، تیرے اور تیرے حبیب کے ساتھ اس سچائی کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما، اس وفاداری کا۔ مال کے ہوس نے ہمارے دل کو چھنی کر دیا، جاہ کی ہوس نے ہمارے دلوں کو چھنی کر دیا۔ اپنی عزت کی کوششیں، اپنے مال کی کوششیں، اپنے وقار کی کوششیں نے ہمیں برباد کر دیا۔ ظاہر سفید کپڑوں میں ہے، باطن گندا ہو گیا۔ مولا کریم بدریوں کے اخلاص کی خیرات ہمیں عطا فرما، مولا کریم بدریوں کے اخلاص کی خیرات ہمیں عطا فرما۔ اسلام سے کامل محبت عطا فرما، قرآن سے کامل محبت عطا فرما، تیرے حبیب سے کامل محبت عطا فرما۔ مولا کریم یہ جان، یہ روح، یہ مال سب تیری امانت ہے، اس پر کامل یقین عطا فرما۔ ہماری گرم قبروں کو ان کے مبارک ناموں سے ٹھنڈا کر دے، ہماری نزا کی سختی کو ان کی شہادت کے نام سے آسان کر دے، ہماری کٹھن اور بے ڈھنگی اور بے آہنگ زندگی کو ان کی استقامت والی صف کی برکت سے استقامت عطا فرما۔ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ جتنے ہمارے بھائی اتنا طویل وقت یہاں پر بدریوں کی محبت میں بیٹھے، تمام بچوں کو علم نافع عطا فرما، ہمارے بھائیوں کے مال میں رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے بزرگوں کو مولا کریم درازی عمر عافیت عطا فرما۔ جو ہمارے نمازی حضرات اور جتنے مسلمان اپنے اپنے علاقوں سے اپنے بچوں کے ساتھ یہ تنہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوش نصیب بڑی قسمت پائی اور مدینے کی طرف گئے، مولا کریم
ان کو تمام ارکان خیر سلوبی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وہاں کی روحانیت سے انہیں متمتع فرما، خیر کے ساتھ اپنی اہل کی طرف انہیں لوٹا، جو جانا چاہ رہے ہیں خوش نصیب سبحان اللہ، مولا کریم انہیں لے جا، ہم جیسے بیکاروں کی تقدیر میں پھر سے مدینہ لکھ دے، پھر سے مدینہ لکھ دے، واہ واہ میرے آقا سید الشہداء کی چوکٹ کا بوسہ دے دے، مولا کریم اصحاب بدر کے حضور کی حاضری دے دے، احد کے میدان کے ان غیرت مند صحابہ جو آرام کر رہے ہیں، فضا ایسی سنجیدہ ہے سبحان اللہ، واہ واہ فضا ایسی سنجیدہ ہے، مولا کریم اس کا دیدار ہمیں عطا فرما، مولا کریم اس معطر ہواؤں میں ہمیں لے جا، اس سنجیدہ فضا ہمیں دکھا، مدینے میں ہی ہمیں موت عطا فرما، بقی ہمارا مقدر فرما، قیامت تک ہماری نسل کو اصحاب بدر کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام عالم اسلام پر کرم فرما، شام کے حالات، فلسطین کے حالات، عراق کے حالات، حجاز مقدس کے حالات، یمن کے حالات، افغانستان کے حالات، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات، یورپ و امریکہ و برطانیہ میں مسلمانوں کے حالات، تمام پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، مدینہ منورہ کی نظیر اور اسلام کا محراب و منبر اس پاکستان کی حفاظت فرما، مولا کریم اس کی جغرافی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، اصحاب بدر کی روحوں کا واسطہ اس کے سبز ہلالی پرچم کو اس کے شہداء کے نظریے کے موافقت میں ہمیشہ یا ہلال العالمین سر بلند رکھ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جزاک السلام علیکم۔